الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. ایسی
سرکار منبر میں لگایا جاتا، کاش میں نور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ ارے ملتے سب لوگ مجھے مرد میں دارا کرتے، ملتے سب لوگ مجھے مرد سے دارا کرتے، ارے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں نور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ ہوتا اس دور کا عشاء نور فرحان، ہوتا اس دور کا عشاء نور فرحان۔ ارے آج کے دور کے بچوں پڑھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی ٹی وی کی خصوصی نشریات، لائیو نشریات باخبر رمضان۔ تلاوت کلام پاک سے میرے چھوٹے بھائی نے آغاز کیا، اور نہایت ہی خوبصورت آواز کے حامل اور بہترین شخصیت کے حامل حسین ساجد بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے، اور ان کو دیکھ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کا، ان کی فیملی کا ان کے اوپر کتنا ہاتھ ہے، کتنی شفقت ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کمپلیٹ ہیں، ہمارا قد بڑا ہے تو ہم بہت عظیم ہستی ہیں، لیکن میں نے ایسے قداور کو بھی دیکھا ہے جو مٹی میں مل جاتے ہیں لیکن ان کے کردار کشی ہمارے سامنے رہتی ہے۔ لیکن یہ وہ شخصیت کا حامل ہے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس نے میرے پروگرام میں آ کے بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ میں ان کو جب دیکھ رہا تھا تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے جو کلام پڑھا کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھائی آپ نوری نظر ہو گئے، آپ کا ہاتھ ہے اور سیدہ پاک کی چادر کا سایہ آپ پر تا دیر رہے، میرے لیے اس سے اچھے الفاظ اور نہیں تھے۔ ناظرین کرام، 22ویں سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں۔ کل جو کہ ضربت سے شہادت تک کی عظیم و شان نشریات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ آج 22ویں سحری ہے اور آپ اپنے گھروں میں اعتکاف کر رہے ہوں گے۔ تاک راتوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ کہاں سے تلاش کریں بھائی؟ کون سی رات ایسی ہے کہ جس رات ہم اپنی بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ وہ کون سی ایسی رات ہے؟ لیکن رات ان 10 دنوں میں ہی ہے۔ اب اگر اس رات کا پتہ چل جاتا تو پھر جیسے شب معراج پہ اور شب برات پہ ہوتا ہے نا کہ موبائل فون بھر جاتے ہیں، آپ کے واٹس ایپ بھر جائیں گے، بھائی مجھے معاف کر دیجئے، اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو چکی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ معافی کا بھی سلسلہ ایسا ہے کہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، معافی مانگنے کا بھی انداز ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ تاک راتوں کو تلاش کر لیتے یا ایک رات ہمیں تاک رات پتہ چل جاتی تو ہم پروردگار سے اس رات کے لیے دعائیں بھی مانگتے، اور حق درمی ہوتی پھر ہم وہی واٹس ایپ پہ جو میسیج کا سلسلہ ہمارا ہوتا ہے وہ ہم کرتے۔ لیکن آج کیونکہ 22ویں سحری ہے، آج ہم بات کریں گے اس آخری عشرے کی، کیونکہ عید قریب ہے، اور آج کا جو ہمارا اہم ٹاپک ہے وہ ہے سخاوت، بھائی چارگی، محبت،
کہ ہم نے سخاوت کہاں سے لی, ہم نے محبت کہاں سے لی, اور یکجا ہو کے رہنا اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو لے کے چلنا اور بات کرنا صرف انسانیت کی, یہ درس ہمیں کہاں سے ملا. آج کا ہمارا اہم ٹاپک, اور میرے درمیان موجود ہیں کنزا الطاف ہمیشہ کی طرح. کنزا کیا کہیں گی, آج کی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیے. ٹرانسمیشن پیش کی, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان, بڑی خوش اسلوبی سے وہ مکمل ہوئی, اور آج 22 رمضان کی ٹرانسمیشن ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح کچھ اچھا ہی لے کر آئیں, جیسے کہ ہمارے کچھ ایسے منفرد ٹاپک ہوتے ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, جو ہمیں طرز زندگی بتاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی یہاں پہ جو مہمان ہیں, ہمارے ساتھ جو علامہ ہیں, ہم ان سے اس بارے میں گفتگو کریں اور آپ تک آپ کے سوالوں کے جواب بھی پہنچاتے رہیں. اور یہی تسلسل ہم یکم رمضان سے لے کے چلے ہیں, جو کہ 4 رات تک ہم اور آپ رہیں گے جڑے, اور دین کی باتیں ہوں گی, دین اسلام کی باتیں ہوں گی, محبت بھائی چارگی کا یہاں سے ایک اچھا میسیج جانا چاہیے. علماء اکرام ہمارے درمیان موجود ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہماری ٹرانسمیشن میں یہ پہلی دفعہ تشریف لائے, ان کا تعارف کنزا آپ کروائیں. آج علماء اکرام کا گلدستہ جو ہمارے درمیان موجود ہے. بالکل, آج ہمارے ساتھ جو یہ ہمارے مہمان ہیں, یہ ہماری ٹرانسمیشن میں پہلی بار تشریف لائے ہیں, اور آپ انہیں ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ, اور کل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ, کہ کل کی اور پرسوں کی اور آگے آنے والی ٹرانسمیشن میں ہم انہیں یہاں پر اپنے ساتھ مدعو کر سکیں. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, اچھا ان کی ڈبل خصوصیات ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں گی, لیکن یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید ارباب علی شاہ, جو کہ ماہر طب نبوی بھی ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں. یہ ہیں ان کی 2 خصوصیات. اچھا, تو ماشاءاللہ سے ہم ان سے بھی مستفید ہوں گے. اور السلام علیکم علامہ صاحب, یہ بڑی اچھی خصوصیات آپ کی ہمیں پتہ چلی. انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گا. جی اگلے ہمارے مہمان. اور ان کے ساتھ ہی ہمارے پینل کا وہ حصہ جو آپ ہماری ہر ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں, کبھی کبھی غیر حاضر ہو جاتے ہیں, لیکن کیا کہہ سکتے ہیں مصروفیات کی بنا پر, لیکن پھر بھی ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ یہ ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیتے ہیں. اور وائرل ہو گئی ہیں, تو بھرپور طریقے سے وائرل ہو گئی ہیں. بالکل, اور بالکل ہمارے پینل کا حصہ ہی ہیں, بس ایسا لگتا ہے ایک ٹیم ہے, جب یہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ٹیم کا ایک ممبر کم ہے. بالکل ایسا ہی. تو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں علامہ شارق احمد کاشفی صاحب, جو کہ سرمایہ اہل سنت ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. علامہ صاحب غیر حاضری ہو گئی آپ کی 2. ہاں, وہ اعتکاف کے دن چل رہے تھے, تو اسٹارٹنگ تھا, تو مجھے اعتکاف کے حوالے سے مرکزی جو ہمارے مسجد ہے تو اس میں ایک ذمہ داری بھی ہے, اور اس سے پہلے اعتکاف والوں کو ہم پہلے جمع کرتے تھے, اعتکاف کے مسائل سکھائے ہم نے, اور اس کے بعد پھر وہ نیکسٹ ڈے اعتکاف میں بیٹھے, تو ان کی تربیت کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہاں پر حاصل کی جائے. نہیں, بہت ضروری تھا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں آج 22 سحری میں وقت دیا. جی کنزا. جی, انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں, یہ بھی ہمارے پروگرام میں آج ایز اے گیسٹ آئے ہیں اور پہلی بار ہی آئے ہیں, تو ہم ان کا ویلکم کریں گے. پہلی دفعہ نہیں آئے, ان کا تعارف میں بتاتا چلوں. نہیں, یہاں پہلی دفعہ نہیں آئے, دھرتی ٹی وی میں ان کا 3را سال ہے, میرے ہر سال کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں, ہر چینل پہ ہمارا حصہ ہوتے ہیں. اس ٹرانسمیشن میں یہ پہلی بار آئے. ہاں, اس سال اس ٹرانسمیشن میں اس ٹیم میں یہ پہلی بار ایز اے گیسٹ ہمارے سامنے آئے ہیں. عسکری دیو جانی صاحب, یہ ہے چیئرمین یوتھ فاؤنڈیشن کے, اور چیئرمین ہیں جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان کے, اور یہ اتنے سارے ان کے ماشاءاللہ سے ڈیزگنیشن ہے. ہیڈ آف امور عزاداری کمیٹی کراچی, اور اس کے علاوہ ڈپٹی چیف کمیونٹی پولیسنگ کراچی بھی ہیں. ویلکم کرتے ہیں سر ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں. انہی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ مسز انم عسکری, جو کہ ہیڈ آف وومن افیئر سے یوتھ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتی ہیں, اور ایکس وومن کاؤنسلر آف KPSIAJ, یہ بڑا لمبا سا نام ہے. خوجا کہتے ہیں مختصر شارٹ فارم میں خوجا. ہاں, کھوجا نہیں, یہ کھوجا بھی نہیں, کچھ اور ہی ہے. خیر, ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ یہاں تک تشریف لائیں. اور ہمارے دوسری طرف ایک پینل موجود ہے, ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, آپ انہیں ہمیشہ ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے میں ان کا تعارف یہی کرواتی ہوں کہ ہمارے سیٹ پہ وہ سب سے سینئر ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں, تو ہم ان کی رہنمائی میں چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. ہمارے ساتھ موجود ہے سید اسلم پرویز صاحب. السلام علیکم. اچھا, انہی کے ساتھ یہاں ایک ہمارے بھائی موجود ہیں, نعت خواں ہیں, محمد اویس رضا عباسی صاحب, جو ماشاءاللہ سے بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. انہی کے ساتھ یہاں ہمارے پاس ایک منقبت خواہ موجود ہیں, جو کہ جن کو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, سید اقبال حیدر نقوی منقبت خواہ. السلام علیکم. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک ایسے نعت خواہ جن کو آپ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ دیکھتے ہیں, وہ ہمارے پروگرام کی شان ہے. ان کی کچھ آوازیں ہمارے پروگرام میں ہمیشہ سے ہیں, اور وہ ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگاتی رہتی ہیں. حشر نصیری صاحب. السلام علیکم.
آغاز کرتے ہیں اپنی نشریات کا، جیسے کہ ہمیشہ کی طرح کنزا نے بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے مہمانوں کا تعارف کروایا، اور اس سے قبل کیونکہ ہمارا سیگمنٹ جو ہوتا ہے دین کی باتیں وہ تو ابھی باقی ہے، آج 2 شخصیات جو ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ایسی شخصیات ہیں کہ خود تو نوجوان ہیں ہی، لیکن ان کا جو کنزا مقصد ہے وہ مقصد گھریلو خواتین جو وجوہات کی وجہ سے پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کر سکتی، جو ایسی جن کو طلاق دے دی جاتی ہے تو ماں باپ اور معاشرہ غلط سمجھتا ہے، ایسی بیٹیاں، ایسی مائیں جن کی اولادیں ان کو پوچھتی نہیں ہیں، یہ 2 شخصیات آج جو آئی ہیں ان سے ہم آج پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے ان کا انتخاب ہی کیوں کیا ہے، یوتھ کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوتھ کو ابھی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ تعلیم کراچی میں تو نہ ہونے کے برابر ہے، کراچی میں جتنا نوجوان ہے 80% نوجوان کراچی سے جا چکا ہے ایسے ہی ہے حالات کی وجہ سے، کیونکہ آج ہم تھوڑی سیاست پہ بھی بات کریں گے، ملک کی حالات پہ بھی بات کریں گے، جیسے کہ ابھی کنزا نے بتایا۔ عسکری دیو جانی بھائی کی جانب جاؤں گا۔ عسکری بھائی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے ہمیں وقت دے ہی دیا، کیونکہ آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور بڑی مشکل سے آج آپ نے وقت دیا۔ آج بھی آپ کا مجھے 50-50 تھا، میں آپ سے کہا تھا نا کہ عسکری بھائی کو کال کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ آپ نے کہا تھا کیونکہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اسی کا نام عسکری دیو جانی ہے۔ میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا، لیکن کیونکہ لیڈیز فرسٹ ہے، اور بھابھی میں بتاتا چلوں کہ جو آپ نے جس مستور کا انٹروڈکشن کروایا وہ عسکری بھائی کی مسز ہیں، بالکل ان کے نام سے ہی آیا ہو رہا تھا ان کی تو بھابھی آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج کی اس نشریات میں، کیونکہ جتنا بیزی عسکری بھائی ہیں اس سے کئی زیادہ بیزی آپ ہیں، جبکہ آپ ہاؤس وائف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے جو کام کر رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ شادی سے پہلے یہ جذبہ تھا یا خاوند کو دیکھ کے اور مزید جذبہ بڑھا جو ان کی ایکٹیویٹی ہیں آپ کے سامنے ہی ہے، کیا کہیں گی؟ جی پہلے تو میں آپ لوگ سب کی شکر گزار ہوں، آپ کی اور آپ کی ٹیم کی، کہ آپ لوگوں نے ماشاء اللہ ہم لوگوں کو انوائٹ کیا، اور سیکنڈ یہ کہ جذبہ تو تھا پر ان کو دیکھ کے تھوڑا سا زیادہ آ گیا تھوڑا نہیں بہت زیادہ آ گیا الحمدللہ، جس طرح کی یہ کافی آرگنائزیشنز میں ہیں اور جس طریقے سے اچھا ان کے جذبے قطع کرنے کی بات چاہوں گا، ان کے جذبے کو دیکھ کے، ان کے جذباتی پنے کو دیکھ کے، کیونکہ ان کا جو غصہ ہے اللہ معاف کرے، عسکری بھائی جیسے دکھتے ہیں ویسے ہے نہیں، محبت بہت ہے، لیکن کہتے ہیں جو کمٹمنٹ ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے، زبان کے پابند ہے، کیا کہتی ہیں ایسا ہی ہے؟ گھر میں بھی ایسی ہیں؟ جی جی بالکل 100%۔ اچھا اسٹرکٹ نہیں ہے؟ نہیں اسٹرکٹ نہیں ہے، مگر بس ہر چیز اپنے ٹائم پر ہو جانی چاہیے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ کو کتنا ٹائم لگا ان ساری چیزوں کو اپنے اندر ڈھانپنے میں؟ زیادہ نہیں، مگر جب سمجھ گئی تو ماشاءاللہ کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ اور بس جس طریقے سے یہ ٹائم گزرتا رہا اور جس طریقے سے یہ آرگنائزیشنز وغیرہ کچھ میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اسٹارٹ سے یہ چیز کر رہے تھے، اور پہلے سے ہماری یوتھ فاؤنڈیشن کا تو آغاز بہت بعد میں ہوا، بٹ اس کے پہلے ہی ہم نے بہت سارا الحمدللہ یہ تو پہلے سے ہی کرتے رہتے تھے، یہ تو ماشاءاللہ ہاسپٹلز میں دیکھنا، ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز کو لک آفٹر کرنا، جس طرح مومن کی جس طرح مدد ہو سکتی ہے، ایز اے یوتھ ہو، ایز اے وومنز ہو، کوئی بھی کسی بھی فارم میں ہو، تو وہ اس طریقے سے ان کو مدد کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جس طرح وقفتاً وقفاً یہ چیز بڑھتی گئی، اور ہم نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ نہیں، ہماری یوتھ کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی، اسپیشلی دینی تعلیم کی۔ دیکھیے دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، آئی نو، بٹ ہمارے لیے مذہبی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل جتنے ڈائیورس کے کیسز ہو رہے ہیں، آج کل جتنے بھی جس طرح یوتھ پریشان ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس مذہبی تعلیم نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل نہیں ہے ہمارے پاس مذہبی تعلیم، نہ ہم قرآن کو سمجھ پائے ہیں، نہ ہم نہج البلاغہ کو سمجھ پائے ہیں ابھی تک، نہ ہم مولا علی کے کسی کلام کو سمجھ پائے ہیں۔ تو جب تک ہم ان سب چیزوں کو نہیں سمجھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور بھابھی اسی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہے، کیونکہ علم نہیں ہے ان کو۔ اگر پتہ چل جائے خواتین کو کہ طلاق کی کتنی بڑی سزا ہے، اور رسول خدا کا سب سے ناپسندیدہ اس کا سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ایک ماں کا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ جب وومنس کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ ہم نے وومنس کو اسی لیے بیسکلی ڈالا کیونکہ ایک ماں کا کردار بہت اہم رہتا ہے۔ آپ یہ تو سننے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے ماں باپ میں، تو بولا ماں،
ماں اور پھر کہا فادر کا. تو یہ تو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے, مگر ماں کے لیے قربانیاں بھی خدا نے ایسی ہی مانگی ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو تربیت بھی ویسی ہی کرنی ہے, تعلیم بھی ویسی ہی دینی ہے. بالکل. اور کیونکہ ہسبینڈ جو ہے, فادر جو ہے, وہ باہر کا کام دیکھ رہے ہیں. جب بی فاطمہ علیہ السلام کی شادی ہوئی تو رسول خدا نے پہلے ہی کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا. علی آپ باہر کے کام کریں گے, فاطمہ گھر کے کام کریں گے. کیا بات ہے. تو آپ اسی سے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب رسول خدا اپنی بیٹی کو یہ تعلیم کر رہے ہیں, جب نکاح کے بعد رسول خدا نے ایک باؤنڈری کر دی کہ فاطمہ اب آپ جب یہاں سے دوسرے گھر جائیں گے تو میری خواہش ہے کہ علی کی کوئی بات میرے پاس نہیں کیجیے گا کہ میرا دل علی کے لیے بدگمان ہو جائے, اور نہ علی سے کوئی میری بات کیجیے گا کہ علی کے لیے میرے دل. دیکھیں ایک باپ اپنی بیٹی کو کیا تعلیم دے رہا ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں, بیوی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں یہ بات. اور اگر یہ ہر مائیں سمجھ جائیں, کیونکہ ہم نے بہت سے FRC کے کیسز دیکھے ہیں جس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی ماؤں کو بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے. بچوں سے زیادہ مدرس کو پیشنس کی ضرورت ہے. ہم تھوڑی چیزوں میں ہل جاتے ضرور ہے, آف کورس اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے تو تھوڑا بہت یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ بچی کیسی ہے, کس کنڈیشن میں ہے, کیا, مگر پیشنس بہت ضروری ہے. بہت ضروری. آپ ہر طرح سے بچے کو جو ہے کانفیڈنٹ دیں, اسے صبر دیں کہ آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرے گا سب صحیح ہو جائے گا. بڑے کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے دوسرے گھر جاتے ہیں تو کم از کم آپ ان کو 5 ایئرز دیں. 5 ایئرز دینے کے بعد یہ ہوگا یا تو آپ اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے یا وہ آپ کے رنگ میں رنگ جائیں گے. تو 5 سال آپ کو اپنی زندگی کے دینا ضروری ہے. بادشاہت تو بولتے ہیں نا, جب بادشاہ کا بیٹا بھی بورن ہوتا ہے تو اس کو بیٹھے ویسے ہی کرسی نہیں مل جاتی. تو وہ جب وہ بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے دین وہ اس چیئر پہ آنے کے قابل ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کا قابل ہوں کہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو بس اسی طریقے سے میں مدر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز یوتھ کو سمجھیں, ان کو آپ دینی تعلیم سے آراستہ کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں. اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کو, مطلب بیٹیوں کو بہت زیادہ انفیئر سپورٹ نہ کریں. سپورٹ کریں, بالکل سپورٹ کریں, مگر انفیئر سپورٹ نہ کریں کہ جو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ گھر توڑ کے اور آپ کے گھر پر آ کر بیٹھ جائیں. میں نے ایسے FRC میں بہت سے کیسز دیکھے. جب اتنے کیسز دیکھنے کے بعد میں نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے, اور اس پہ ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم مدرسے کا آغاز کریں. ہمارا مدرسہ بیسکلی صرف مدرسہ نہیں ہے, ہم اس کو ہر چیز ہر فارم میں لے کے چلتے ہیں. ہمارے یہاں پہ الگ الگ سیکشنز ہوتے ہیں, پری میرجز پہ سیکشنز ہوتے ہیں, ہمارے یہاں پہ ویلتھ اینڈ اویئرنیس پہ سیکشنز ہوتے ہیں, ہر چیز پہ ہمارے سیکشنز ہوتے ہیں کہ ماؤں کو صرف یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھ کے صرف بچے کو قرآن پڑھائیں, اس کی تعلیم دیں, ڈیٹ سال, اور بچے کو کچھ نہیں چاہیے. نہیں, قرآن تو یزید کے پاس بھی تھا. بے شک صحیح. نماز کے تو وہ لوگ بھی پابند تھے. جب جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے سے پہلے عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھی ہے. تو اسی لیے کہ یہ چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تربیت. بہت اچھی بات لگی جب وہ بچے نے قرات کیا اور آپ نے جو ہے وہ یہی کہا کہ بھئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے بچے کے لیے. تربیت بہت زیادہ اہم ہے. تربیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچہ کتنا گلو کر رہا ہے, کتنا آگے بڑھ کے وہ آگے انشاءاللہ ترقی کرے گا. تو بیسکلی بس ہم لوگوں نے یہ سب کچھ جب چیزیں دیکھی ہے, اسپیشلی کووڈ میں, جب بچوں کے پاس, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل فونز اور یہ ٹیبلیٹ اور یہ سب کچھ چیزیں جب ان کے ہاتھ میں آ گئی تو ہمارا معاشرہ اور وقفاً بیک ہوتا چلا گیا. ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں. ہم بچے کو میک بک دے کر, ہم بچے کو ٹیبلیٹ دے کے, فونس دے کے ہم جو ہے ترقی نہیں کر رہے, ہم اور بیک ہو رہے ہیں. تو سب سے بڑی بات ہے کہ بچے کو اس چیز سے زیادہ دور رکھا جائے, بچے کو اس چیز میں زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جائے, اور بچیوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی تعلیم دی جائے کہ وہ اچھی سے اچھی جو ہے وہ اپنے آگے اپنی فیملی کو, جس گھر میں وہ جائیں تو اس کو اچھے سے اچھے وہ اپنی فیملی کو, کیونکہ صرف تربیت بولتے ہیں نا کہ صرف بچوں کی ضروری نہیں, ایسے بیٹیوں کی ضروری نہیں, بیٹے کی بھی اتنی ہی ضروری ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, کراچی کے ساتھ ساتھ گلگت میں بھی آپ لوگ مدارس چلا رہے ہیں, تو اور آپ کے وومن افیئرز میں آپ کیا جی جیسے بیسکلی میں نے آپ سے کہا کہ ہم ہیلتھ اینڈ اویئرنیس پہ ہم کام کرتے ہیں. کراچی میں 2 جگہ آپ کے مدارس, کراچی میں 2 جگہ, ایک گلگت میں. اتنے بڑے پروگرام کو لے کے چلنا, اور تنہا آپ دونوں ہی میرے خیال سے کوئی اس میں کسی قسم کا ڈونیشن شامل نہیں ہوتا, اپنی مدد آپ کے تحت آپ کے کارواں لے کے چلی ہیں.
وومن افیئرس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں؟ وومن افیئر کے ساتھ ساتھ بیسکلی میں نے آپ سے کہا نا کہ جس طریقے سے ہم ہیلتھ اینڈ اویئرنیس پہ ہم اس پہ کرتے یعنی ہیں جو اویئرنیس سیشنز وغیرہ راشن وغیرہ بھی آپ لوگ ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، جی وہ الگ چیز ہے. جی اچھا یہ تو بیسکلی بہت پہلے سے چل رہا تھا. لوگ کہتے تھے اچانک یوتھ فاؤنڈیشن نے ایک دم سے آگے آ کر اور اس طریقے سے یہ سارے کام سر انجام دیے. تو نہیں، اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ جب آپ ترقی کرو تو وہ شور مچائے. تو بیسکلی بس یہی چھوٹا سا وہ تھا کہ محنت تو بہت پہلے سے کر رہے تھے. فاؤنڈیشن کا نام تو ہم نے بعد میں اس کو آگے وہ کیا. یعنی لوگوں کی خدمت کرنا آپ کا شوق ہے، جذبہ ہے. بالکل بالکل. اور یہ جذبہ آپ کو اور مہمان نوازی، بالکل مہمان نوازی میں تو ہمارے آگا بہت زیادہ ماشاء ایک چیز اللہ. آپ سے اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ لوگوں نے اس سیٹ اپ کو اسٹارٹ کیا تو آپ کو ہرڈلس تو آئی ہوں گی اس میں؟ جی آئی تھی. تنقید کا لوگ نشانہ بھی بناتے ہیں نا بلا وجہ، جن کو کچھ کرنا نہیں ہوتا وہ آپ کو روکتے ہیں پھر کہ آپ کیوں کر رہی ہیں. نہیں دیکھیں یہ تو چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو بس یہ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر کسی کو اس چیز میں سامنے ہم اس کو کمنٹس کریں. جی جی مگر جب آپ ایک فیم پر آتے ہیں تو آپ ہر چیز کا نشانہ تو بنتے ہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس یہی بات ہے. مگر اس چیز کا سامنے جواب دے کر ان کو وہ کرنا میرے خیال سے کوئی اچھی بات نہیں ہے. جو بولتے ہیں وہ بولنے دیں. اچھا ایک پرسنل سوال میں آپ سے کروں گا، وہ یہ پھر میں آغا کی جانب جاؤں گا. آپ نے بڑے پیار سے کہا کہ مہمان نوازی، یہ بیگم اس سے بھائی میری بیگم کو بھی یہی اعتراض رہتا ہے بھائی اتنے لوگوں کو بلایا کرو کہ جتنا کھانا آپ بن سکے. ان کا جو اسٹائل تھا نا کہ ان کی تو مہمان، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ بھابھی کچن میں کھڑی رہتی ہیں اور ماشاءاللہ سے دسترخوان سرکار ابو طالب روا دوا رہتا ہے. عسکری بھائی ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل. خود تو کھڑی نہیں رہتی، ماسی سے کرواتی ہے. لیکن خیر نو ڈاؤٹ اس میں کہ مجھے بہت سپورٹ رہا اس کا. دیکھیے گھر ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ گھر کے اندر چیز ہوتی ہے، فیس جو ہے سب سے پہلے مرد تو یہی بول دیتا ہے بھائی 10 مہمان آ رہے 20 مہمان آ رہے. اور میرا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں 5 دن کچھ نہ کچھ لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے آپ کی ایسی ہے نا، بالکل. اب وہ میٹنگز لگی ہوئی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک ایسی بیوی عطا کی ہے جو میرے ساتھ ہر وقت رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں اس کو کام بول دیتا ہوں کہ آج اتنے لوگ آ رہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ماتھے پہ بال آ جائے. کیا بات، بس ایکسیپٹ کر لیتے. تو رزق میں اضافہ بھی تو ویسے ہی ہوتا ہے نا. بالکل سرکار اگر یہ ماتھے پہ بل لائیں گی تو پروردگار کو یہ بات ناگوار گزرے گی. میں یہ ہر بیوی سے کہتا ہوں، میری بیوی بھی سن رہی ہوں گی، میں ہر کسی سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھو کچن کے اندر میری بیگم بھی ایسی ہیں. سرکار غازی عباس کا دسترخوان میرے ہر چاند کی 8 کو ہوتا ہے، وہ خود سجاتی ہیں. تو جب بیگمیں اپنے ماتھے پہ بل لے کے آتے ہیں تو عسکری بھائی پھر رزق ویسے ہی دور ہو جاتا ہے، پھر رزق آتا نہیں ہے. نہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ کرتی ہے، بھلے اسی لالچ میں کرتی ہو کہ رزق زیادہ آئے گا مجھے ملے گا. یعنی عسکری بھائی نے مردوں والی بات کرتے بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی یعنی کوئی لالچ تو ہے. لالچ تو ہے. ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ کام کرتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں میرا، لیکن وہ ماسی کرتی ہے لیکن نگرانی تو بھابھی کی ہوئی نا. کچن تو ہینڈ اوور ہونی کے ہے نا. جیسے بھی دسترخوان لگانا چاہتی ہیں، جو آپ کے مہمانوں کو وہ مدعو کرنا چاہتی ہیں، جو کھلانا چاہتی ہیں، میرا خیال ہے اس کی ذمہ داری تو ساری انہیں کی ہے. آپ نے تو خالی کہا ہے کہ میرے مہمان آئے ان کو یہ سرو کرنا. تو یہی ہوگی. ہاں ہاں بالکل. ماسی تو صرف آپ کی اس نے سرو کرنا ہیلپ کرتی ہے نا. ہیلپ کرتی ہے. تو بھابھی اتنی مصروفیت میں آپ گھر کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ہاں بڑی یہ میرے بات دماغ میں سوال تھا. بڑی بات. الحمدللہ پہلے تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا. ماشاءاللہ. کیونکہ یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ خدا آپ کو اس قابل بھی سمجھے. بالکل. تو الحمدللہ پہلے تو میں خدا کا بہت شکر ادا کروں گی. اس کے بعد الحمدللہ عسکری بھی بہت زیادہ سپورٹیو ہے، میرے بچے بھی بہت زیادہ سپورٹیو ہے، بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اور بیسکلی میرا سارا کام جو ہے وہ میرے گھر تک ہی ہے. میں کیونکہ میری جو کلاسز ہوتی ہے، میری ملیر کی کلاسز ہے، تو وہ سب میں آن لائن میٹنگز اور یہ سب ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہوں. اور میری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ٹیچرز رکھی ہیں بہت. جی 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 بالکل. وہاں پہ سب ٹیچرز وغیرہ ہیں. ملیر میں بھی ٹیچرز ہیں، گلگت میں ٹیچرز ہیں الحمدللہ. تو وہ سب سے میرا کنیکشن رہتا ہی ہے. ابھی ہمارے راؤنڈ ٹیبل چل رہے ہیں ملیر کیمپس میں. تو ماشاءاللہ وقفت ڈیلی ٹو ڈیلی مجھے جو ہے وہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج اس ٹاپک پر بات ہے. جی 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 ہر اپڈیٹس مجھے مل رہی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ٹیم بھی اچھی ہے، لوگ بھی سب ماشاءاللہ بہت کوآپریٹیو ہے. اور جہاں کہتے ہیں
کہ اگر آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے تو 10 قدم خدا بڑھا دیتا ہے آپ کے ابھی وہ بیچ میں. ایک ٹیم ورک بن جاتا ہے نا ماشاءاللہ, لوگ اچھے ہو تو کارواں بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور مولا علی بھی کہتے ہیں کہ تنہا ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے, بالکل کام کرو تو ایک ساتھ کرو, ٹیم ورک کرو, بالکل. تاکہ آپ ایک ساتھ چل سکو آگے. تو بس اسی طریقے سے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ بیسکلی کام بھی ایسا ہے کہ ماشاءاللہ سب بہت کوآپریٹیو ہے, بہت سپورٹیو ہے ماشاءاللہ, ٹیم ممبرز بھی. اور گھر کی طرف سے کبھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی کسی بھی چیز میں, اللہ کا شکر ہے. بچے بھی بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے الحمدللہ, تو کوئی مسئلہ نہیں کیا ہے, بات ہے. شکر ہے مینیج ہو جاتا ہے. آپ سے گفتگو کر کے اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ عسکری دیو جانی کی مسز ایسی ہی ہونی چاہیے تھی, بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ جیسے عسکری بھائی خود ہیں بالکل, اور اس طرح کا کام نے آپ کرنے کے کو لیے وائف ضروری بھی ہے. ایسی عطا کی ہے. بالکل بالکل بالکل. عسکری دیو جانی فخر محسوس کرتے ہیں کہ انم ان کی وائف ہے, یا انم فخر محسوس کرتے ہیں کہ عسکری میرے شوہر ہیں؟ دونوں سے سوال ہے. نہیں, میں بھی بہت فخر محسوس کرتی, بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مطلب نہیں بتے کسی چیز کی میں, کمی نہیں ہے آپ کو. ہاں کسی چیز میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی روک ٹوک, کسی چیز میں کوئی پریشانی. الحمدللہ ہر چیز بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو ہی جاتا ہے. اور جہاں کبھی میں خود بھی ایک طرح سے کہتے کہ میں اسٹک ہو جاتی ہوں کہ اب میں کس طریقے سے کروں, تو وہاں یہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. میں عسکری بھائی کی جانب سے میں آپ سے, آپ نے ظاہر ہے اتنی محنت کی ہے, اس پلیٹ فارم کو بنایا, اور آپ نے اس کے لیے بہت ظاہر کاوشیں آپ کی ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ اس کو فیوچر میں کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا مطلب آگے فیوچر کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ کا کیا چیز کنسیڈر کر رہے ہیں؟ فیوچر تو ویسے تو آدمی کی زندگی میں ہر چیز کی آدمی پلاننگ کرتا ہے, لیکن ایک پلاننگ انسان خود کرتا ہے, ایک پروردگار کی. بالکل بے شک. اور ہوتا وہی ہے جو پروردگار چاہتا ہے, جو پروردگار چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا جیسے آپ نے یہ پوچھا کہ فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے فیوچر کے جہاں تک حوالے سے بات رہی, ہماری پوری کوشش ہے جو یوتھ فاؤنڈیشن, یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو آپ نے میرا تعارف کروایا, اس میں یوتھ فاؤنڈیشن کا ڈومین خالی یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں, خواتین کو اور اپنا بچوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے دینی تعلیم کے حوالے سے. دینی تعلیم کے حوالے سے اویئرنیس دی جاتی ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے, ساتھ میں دینی تعلیم بھی ضروری ہے. تو دینی تعلیم کے حوالے سے ہم اس کو اویئرنیس دیتے ہیں. اسی طرح جعفری آرگنائزیشن پاکستان ہے, اس کا کام صرف اور صرف عزاداری, عزاخانہ اور عزادار کا دفاع کرنا ہے. یعنی جہاں پر بھی عزاداری ہو رہی ہے, جعفری آرگنائزیشن پاکستان کا چیئرمین ہونے کے ناطے اور میری ٹیم پوری کی پوری وہاں پر موجود رہتی ہے, وہاں ہمیشہ ہوتی ہے. اسی طرح جیسے آپ نے کہا کمیونٹی پولیسنگ کراچی کا, کمیونٹی پولیسنگ کراچی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے تھرو ڈفرینٹ جگہوں پر, ڈفرینٹ پولیس اسٹیشنز میں ہم نے کیمرہ انسٹال کیے ہیں, اور پولیس کو اسسٹنس دی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ کہیں رابری ہو جاتی ہے, اسنیچنگ ہو جاتی ہے, کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو پولیس کو یہ نہیں ہو کہ موقع واردات پہ کوئی تھا نہیں یا اس کی ویڈیو یا ایویڈنس جمع کرنے کی اس کو ضرورت نہیں. سارے ایویڈنس الحمدللہ کمیونٹی پولیسنگ کراچی جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے پولیس کا کام ہے کہ کس طرح وہ رابری کو یا جس طرح جو مجرم ہے اس کو کس طرح کیپچر کرنا ہے, وہ پولیس کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اسسٹنس دے کے ان کو شواہد ہم سارے ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم دے دیتے ہیں کہ یہ کیمرے کے تھرو ہمارے پاس یہ ریکارڈنگ ہے, یہ گاڑی تھی, یہ بائک تھی, یا یہ شخص تھے, اور ان کی فوٹو وغیرہ ہم نے دے دی. آدھا کام تو آپ لوگ کر دیتے ہیں, باقی بس پولیس کا کام, پورا کام ہو گیا. پولیس کا کام کیا رہے گا اس میں؟ ان کو پکڑنا, کیونکہ پکڑ ہم نہیں سکتے ہیں. وہ اس میں کوئی حکمت عملی نظر آتی ہے آپ کو؟ پکڑا گیا, میرا نہیں آج تک پکڑا گیا, کوئی موبائل فون لے گیا, وہ میرا آج تک نہیں پکڑا گیا. لیکن آپ نے آسانی کی ہے جی, جو کہ پولیس کے جو ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, جیسے کل ہم نے یہ بات کی کہ جو چیز چلے جاتی ہے, جس کی جاتی ہے, وہ دوبارہ تھانے بھی نہیں جاتا. اسے پتہ ہے کہ پولیس اتنی بدنام ہو چکی ہے کیونکہ پورا محکمہ کریپٹ نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پولیس کا محکمہ بدنامی کی طرف جاتا ہے. عسکری بھائی دیکھیں, بھاگ دوڑ آپ کے پاس بہت بڑی ہے, بزنس بھی رن کرتے ہیں آپ, بہترین بزنس مین بھی ہیں آپ. اگر جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان کی بات کی جائے تو سال کے 25 پروگرام تو آپ کے میکسیمم ہوتے ہی ہیں. اس میں میلاد بھی ہیں, مجالس ہیں, جہاں میں سیدہ کی شہادت کی بات کی جائے تو وہ ہے. ہر طرح کے دسترخوان بھی آپ کی تنظیم جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ابھی مجھے یہ بتائے گا کہ کیونکہ ہم 22 شہری کی جانب گامزن ہیں, 21 کا جلوس آج آپ نے کیسے دیکھا, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آج آپ کتنا مطمئن ہیں؟ میں چاہتا ہوں یہ بھی میسیج جانا چاہیے آئی جی, ایڈیشنل آئی جی صاحب کے. دیکھیے قانون نافذ کرنے والے ادارے میں آج جلوس بالکل اینڈ تک تھا خارا درد میں, جہاں اختتام پذیر ہوتا ہے یہ,
जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ा। उसके अलावा जो पुलिस की, रेंजर्स की जो असिस्टेंस थी वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और इत्मीनान बख्श थी। बस एक जो कमी रह गई है वो कराची को कोई ओन नहीं करता है, और कराची को ओन ना करने की वजह से जुलूस की गुज़रगाहों पर टूटे हुए रोड, लोग पैदल जा रहे होते हैं, टूटे हुए रोड, कुछ लोग गाड़ियों में आ रहे होते हैं कि आधी जगह पे गाड़ी पार्क करनी है, पार्किंग का प्रॉब्लम होता है। कराची को आज के दिन तक, आज 22वीं शहरी है, मैं ये कहूँगा कोई ओन करने को उसको तैयार नहीं है। रोडों की आप हालत देख लो, अच्छे से अच्छे इलाके में देख लो, बुरे से बुरे इलाके तो आज से 50 साल पहले भी टूटे फूटे थे, लेकिन जो इलाके पहले अच्छे थे, लोग तरक्की करते हैं लेकिन हम डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं कि हर जगह खुदा हुआ, कभी किसी ने गैस की लाइन डालने के लिए खोद दिया, इलेक्ट्रिक की लाइन डालने के लिए खोद दिया। तो मसला ये है कि खोदने के बाद अगर काम कंप्लीट हो गया आपका तो उसको कारपेटिंग करके उसको वापस इस काबिल कर दिया जाए कि ये लोगों के इस्तेमाल के काबिल तो रह जाए। इससे नुकसान आप देखें, कराची की उमूमन जितनी भी गाड़ियां आपको नज़र आएगी वो 2 साल आपने चला ली, उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बस अब ज़्यादा यूज़ के काबिल नहीं रहती। जो नई गाड़ियां भी है उनकी भी हालत ऐसी है, क्योंकि हमारे रोडों की हालत ऐसी है और उसको कोई ओन करने को तैयार नहीं है। हालांकि ये वही कराची सिटी है जो पूरे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, और ये उम्मूमन चैनलों पे हर जगह बात होती है, लेकिन अरबाब इख्तियार के कान पे पर्दे पड़े हुए हैं, वो अपने उसमें लगे हुए हैं, मौज मस्ती में लगे हुए हैं। किसी को ये फिक्र नहीं है कि ये एक हब है। हब यहाँ पाकिस्तान से जितने लोग बाहर गए, इसी तरह कराची से भी बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं, जो बेचारे बाहर नहीं जा सकते, दूसरे शहरों में शिफ्ट हो कह रहे थे कि कारोबार में बेहतरी आएगी, कुछ बेहतरी आई कारोबार में? भत्ता सिस्टम तो फिर शुरू हो गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भत्ते की पर्चियां फिर आना शुरू हो गई है। देखिए भत्ते का ये देखिए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं होगी हर चीज़ बिगाड़ की तरफ ही जाएगी, कोई चीज़ अच्छाई की तरफ नहीं जाएगी। आप ये समझ ले, कारोबार हो गया, आम लोगों की ज़िंदगी हो गई, या जितना कर्जा आम बच्चे पर जो पैदा होता है, बच्चा मुझे नहीं पता है, जो कल पैदा होगा वो भी पैदा होने के साथ ही वो कर्जदार है, और कर्ज डे बाय डे उस पर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, डे बाय डे बढ़ रहा है उसके ऊपर। ये आला हुक्काम को सोचना चाहिए, उन्हें भी मर के जवाब देना है। इंसान की ज़िंदगी जो आजकल मैक्सिमम लाइफ चल रही है, जो देखा जाए तो 55 साल 60 साल, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है कि भाई कोई 10 साल में भी इंतकाल कर जाता है, कोई किसी को 100 साल की भी ज़िंदगी मिलती है। लेकिन जितने भी सियासतदान हमारे हैं जो अरबाब इख्तियार है, सब तकरीबन 60 से अबव है, 60 से अबव है। खुदा का खौफ करना चाहिए कि ऊपर भी एक अदालत है जहाँ जाके उनको जवाब देना है कि मुल्क में क्या किया है। अस्करी भाई, मैं आपके इस नुक्ते को समेटूंगा। आपने कहा कि रोडों की जो हालत है चाहिए कि भाई थोड़ी सी कारपेटिंग कर दें, लेकिन जुलूस जो है अपने वक्त मुकर्ररा पे इख्तिताम पजीर हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखा जाए कि नुमाइश चौरंगी से हुसैनिया रानिया तक जो हाल है रोड का, उसके बावजूद भी इतना मुनज़्ज़म लेके चलना, और मैं तो आप लोगों को खराज तहसीन पेश करूँगा इस बात पे, आपकी कमेटी को खराज तहसीन पेश करूँगा कि इतना मुनज़्ज़म आप कैसे कर लिया आपने, क्योंकि रोड खुदा हुआ है, उसको ऊपर से लेके जाना और कोई जानी या माली नुकसान भी नहीं हुआ, वहाँ पर कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ। आज ये देखिए, जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है, जैसे आशूर पूरा पर, चेलुम पर, आज जो है मौला अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से जुलूस था, ये उनका जुलूस है। वो ही आज़ादारों के लिए आसानियाँ पैदा वाह वाह वाह, तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन जो भी अगर खंदक भी खुद जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से ही होता हुआ वहीं पर अपने टाइम पर ख़त्म होगा। ये मौजिज़ात खुदाबंदी में से है कि आज़ादारी पे बहुत सी दफ़ा कदगन लगाने की कोशिश की गई, बहुत सी दफ़ा बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह 1400 साल से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को भुलाया नहीं गया और आज़ादारी ख़त्म नहीं हुई, उसी तरह जिस दिन क़यामत आएगी, क़यामत के दिन तक इंशाअल्लाह ताला आज़ादारी इमाम हुसैन और आज़ादारी 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहेगी। अस्कर भी आपसे कहा तो होगा ना 10 दिन पहले, जब ये पूरा जुलूस का एक शेड्यूल बनता है कि रूट ये है, हर साल बैठा जाता है, कमेटी बिठाते हैं, तो उसमें कुछ लोग मशवरा भी देते हैं कि सर आप एक काम कीजिए ना, आप इसको थोड़ा सा ऐसे लेके चले जाइए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ऐसे आप लोग जल्दी भी पहुंच जाएंगे यहाँ, क्योंकि तरक्याती काम जारी है, आप इसको छोड़ के दूसरी तरफ से ले जाइए। ऐसा इस साल भी हुआ? देखिए, हर बार ये तो प्रपोज़ल आते ही रहते हैं, हर बार ये प्रपोज़ल आते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ उनको किस तरह हम समझाएं कि देखिए जुलूस आज तारीख़ है 22 रमज़ान का तारीख़ है,
آپ کو جو بھی کام کرنا ہے 22 رمضان سے پہلے آپ اپنا پورا 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے. 22 رمضان بار بار نہیں آتا ہے, 21 رمضان بار بار نہیں آتا ہے. اب 21 رمضان کا جو جلوس ہے, آج بھی جلوس الحمدللہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نکلا, لیکن اس میں جو ترقیاتی کام بھی ہو رہے وہ ایک ٹریک پر نمائش کے ہو رہے ہیں, لیکن چلو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. ہم بھی سمجھتے کہ چلو گورنمنٹ ہمارے لیے ہی کام کروا رہی ہے, لیکن خاص طور پہ جہاں کچھ کام نہیں ہو رہا اور صرف علاقے کھدے ہوئے ہیں, میں وہ کہنا چاہوں گا گورنمنٹ سے اور خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹر سے کراچی کے, کہ بھائی اس پہ دھیان دیں, روڈ کارپیٹنگ کروائیں, خالی کھدائی کروا کے چھوڑ مت دیں. کھدائی کروانا اگر آپ کا کام ہے تو کھدائی کروانے کے بعد اس کی کارپیٹنگ کروانا بھی آپ کا کام ہے, وہ بھی ہماری پیسوں سے ہوتا ہے, ہماری ٹیکس کے پیسوں سے ہوتا ہے, تو وہ بھی کروا دیں تاکہ عوام الناس کو آسانی ہو. بہت ساری اب آپ خالی یہ دیکھیں, یہ جو ٹوٹے پھوٹے روڈ ہوتے ہیں, گاڑیاں نکلنا مشکل ہوتی ہے. جو ایک چھوٹا سا آدمی فروٹ کی سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے, اس کے لیے تو ناممکن ہو جاتا ہے بہت سی دفعہ, کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری تو یہ گاڑی گری نہیں جائے, الٹی نہیں ہو جائے میری گاڑی. ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے, عام انسان کے لیے سوچنا چاہیے. مر کے سب کو اللہ کو جواب بتائیے گا, بات آپ نے بڑی اچھی کہی, لیکن اگر اتنا خیال آ جائے تو کراچی ترقی نہ کر لے. اگر یہ خیال ہمارے دلوں میں دماغ میں آ جائے تو ہم ترقی پہ گامزن ہو سکتے ہیں. یہ خیال آنے کی میں بولوں گا اس میں بات نہیں ہے, اس میں بات ہے اپنے ضمیر کی. رات کو آئینے میں شکل دیکھتا ہے انسان تو اس کو پورے دن میں جو کیا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا. یہ دیکھ کے بھی نہیں سمجھتے. اگر ضمیر زندہ نہیں ہے, کچھ بھی بول لو آپ اس کے سامنے, بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. ضمیر زندہ ہونا. حالات کیسے ہیں؟ عسکری دیوجانی ہر سال لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, فلاح اور بہبود کے لیے کام بھی کرتے ہیں, مدارس بھی چل رہے ہیں, کفالت بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک لمیٹیشن ہوتی ہے نا ہر انسان کی. اچھا, ایک بجٹ ہوتا ہے. اسلم بھائی, ملک صاحب, راوت صاحب, آپ کو بھی میں شامل گفتگو کروں گا کہ ایک بجٹ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اتنا خمس دینا ہے, اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے. بھائی جتنی میری کیپیسٹی ہوگی میں اتنا ہی کروں گا نا. اب 2010 میں جو عسکری دیوجانی نے کیا, پھر وہ 2015 آیا, پھر تھوڑی چینجنگ آئی, پھر 2020 آیا, پھر تھوڑی چینجنگ آئی. اب جو 2024 میں آپ نے کیا یا 2023 میں کیا, کیا وہ 2025 میں کچھ بڑھا یا کم ہوا؟ یہ بڑھا کم کا ہم کیونکہ جو حالات ہیں ابھی, جو ملک کے حالات, مہنگائی کے حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اگر کسی غریب کی کوئی بھی لحاظ سے خدمت کر دی جاتی ہے یا کسی کی تعلیم کو اس میں جو ہے سپورٹ کر دیا جاتا ہے, یہ پروردگار کی ذات ہے جو خود بولتی ہے کہ آؤ مجھ سے تجارت کرو, 1 لگاؤ 10 واپس لے لو. تو پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ اس راہ میں جو بھی پیسہ یا جو بھی چیز ہماری خرچ ہوتی ہے وہ الحمدللہ کاؤنٹیبل چیز نہیں ہوتی, اور پروردگار اس سے زیادہ ہی ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا یہ کہنا ہے, کیونکہ میں نے یہ سوال اشرف بھائی سے بھی کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ابرار بھائی بہت برے حالات ہو گئے, میں پہلے 100 راشن بانٹتا تھا, اب میں 50. لیکن مجھے آپ کا جواب سن کے ایک فخر بھی محسوس ہوا کہ بھائی ایسے لوگ بھی ہیں جو پروردگار سے تجارت کر رہے ہیں. اشرف بھائی بھی میرا شو دیکھ رہے ہوں گے, کتنی زبردست بات کی آپ نے. مطمئن ہمارا ضمیر ہے, بس یہی بات, مطمئن ہم کرنا چاہ رہے ہیں پروردگار. کیا بات. لیکن اگر یہ بولا جائے کہ کاروباری حالات اور گورنمنٹ سے آپ مطمئن ہیں تو یہ صرف جواب. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. یعنی عسکری دیوجانی نے 2015 میں جو کام کیا, اگر میرے 4 ہاتھ ہوتے تو میں 4 ہاتھوں سے کان پکڑتا. کیا بات ہے, واہ واہ. اللہ سلامت رکھے. یعنی جو بھابھی 2015 میں انہوں نے کیا, 2025 میں دگنا تگنا کیا. ان کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے, ایک آپ کی نیت, آپ نے کبھی ٹوکا نہیں ہوگا ان کو کہ نہیں آپ ہی کیوں کر رہے ہیں. نہیں, الحمدللہ ہم کو تو اس چیز کا بہت شوق ہے. انفیکٹ کہ ہم کو تو مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق ہے. کوئی آتا ہے گھر میں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے گھر پر آئیں, پہلے کوئی گیسٹ ان کے آ جائیں گے, کوئی اسٹے کرنے کے لیے کوئی ان کے گیسٹ آ جائیں گے, تو جو گیسٹ روم ہے اس میں تو میں نے کہا اچھی بات ہے. اور ویسے بھی جب آپ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. ابھی میرے خیال سے جب کیمرہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا تب وہ زکوٰۃ کی ہی بات ہو رہی تھی. تو ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے گھر کی زکوٰۃ ہے وہ ہے ایک مہمان نوازی کرو. بالکل. تو وہ آپ جو ہے نا وہ مہمان کے لیے آپ کو ایک کمرہ رکھنا چاہیے کہ جو آپ کی ایک مہمان نوازی کے لیے ہو, تو وہ ایک گھر کی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے جو یہ سیٹ اپ بھی جو ہمارا اسٹارٹ کرنے کا جو یہ مقصد بھی تھا وہ اسی بیس پہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے پروردگار نے ہر چیز سے نوازا ہے. تو کیوں نہیں ہم بولتے نا, آپ ضروری نہیں ہے کسی کو پیسے سے ہی دیں, آپ ضروری نہیں ہے کسی کو کچھ راشن اور دوسری چیزوں سے آپ ہیلپ کریں.
جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس چیز سے ہیلپ کریں. واہ واہ آپ کے پاس مسکراہٹ ہے، آپ مسکراہٹ سے کسی مومن کو مسکرا کر آپ اس کو خوشی دے دیں. آپ کوئی اچھی بات کر کے کسی کا دکھ کو تھوڑا سا کم کر دیں. تو جو چیز آپ کے پاس ہے آپ وہ لوگوں میں تقسیم کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ پیسہ ہی تقسیم کریں. تو الحمدللہ جب ہم نے یہ چیز سوچی تو ہم نے خود اس چیز کا آغاز کیا کہ نہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے، ہم یہاں پر ہمارے پلیٹ فارم سے ہم بہت سے لوگوں کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، بہت سی اویئرنیس دے سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ دیا بھی ہے اور انشاءاللہ آگے دیں گے بھی، پروردگار کا اور آپ احسان تو ہے. ہر طرح سے ہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ہی شخصیات آپ الحمدللہ. کہ جہاں پیسے کی بات آتی ہے تو وہاں بھی آپ گریز نہیں کرتے، اور جہاں کسی اور چیز کی ضروری نہیں اصل میں کہ پیسے ہی سب کچھ ہو، ایسا نہیں ہے. آپ علم سے بھی دیکھیں، مولوی کا فرمان ہے کہ جو آپ کو کچھ بھی سکھائے وہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. تو سکھانا بھی بہت بڑی بات ہے. بات کروں بھابھی جو بات کریں مہمان نوازی کی، تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاتون نے نہیں کہا تھا کہ یہ گھر میں روزانہ جب دعوت کے لیے بلا لیتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کے یہاں حاضری دوں گا اور میں انشاءاللہ دعوت میں شریک ہوں گا، تو آپ دیکھیے گا کہ جب میں جاؤں گا تو کیا ہوگا. تو یہی تھا کہ میں سب دسترخوان لگا، کھایا پیا سب، تو انہوں نے کہا کہ توجہ رکھیے گا کہ کیا میرے ساتھ کیا چیز جائے گی. تو انہوں نے دیکھا، باقی غور سے دیکھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے گئے دعوت سفاری کو، تو کون کون سے جانور جاندار اور کون سے علائم بلائم کے ساتھ ساتھ شکر. تو انہوں نے کتنا شکر ادا کیا اس بات کا کہ ماشاءاللہ. اس لیے یہ مہمانوں کو گھر میں آنا، بلائیں جو ہے نا ٹلتی ہیں اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، بلائیں ختم ہوتی ہیں اس سے. تو ماشاءاللہ یہ تو ہمیں اوپر سے اللہ نے ہمیں یہ نبی پاک کے ذریعے ہمیں سب سکھایا، ہمیں سب بتایا کہ آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا. جیسے اسکی بھائی بہت مطمئن ہیں کہ اللہ سے بزنس کر رہے ہیں، تو یہ وہ اسی کا حصہ ہے. بالکل پروردگار کا احسان ہے. اور مہمان جو بھی ہو، مہمان اپنا رزق اپنا نصیب خود لاتا ہے. وہ ہمیں دینے کی اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے نصیب کا خود آ کے کھاتا ہے یا لے جاتا ہے، جو بھی اپنے نصیب کا آ کے لے جاتا ہے. کیا خوبصورت بات ہو رہی ہے. ہاں بہت اچھا لگ رہا ہمارا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے. ایک واقعہ آپ نے سنایا، ایک واقعہ میں بھی سنا دیتا ہوں. یہ کیا خوبصورت واقعہ ہے. یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے، فلور کے بھی اور ناظرین و سامعین دونوں ہی. ابھی کیا کہا علامہ صاحب، جیسا گستاخی کی معذرت چاہوں گا، اللہ نے کہا کہ آنے والا مہمان اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. جی بے شک. تو آپ لوگ تو کچھ بھی لے کے نہیں آئے بھائی. آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی مہمان آئے ہو، بھائی تمہارا مہمان کا ہے بتاؤ لے کے آئے کچھ. اللہ نے کہا کہ انسان رزق ساتھ لے کے آتا ہے. اللہ صاحب وہی بات آ گئی ہمارے موضوع پہ. ہماری بھابھی لے کے آ گئی ہمیں. ہمارا موضوع کیا تھا؟ وہ ہمارے بھائی گئے ہیں لینے کے لیے رزق. وہ تو میں نے منگوا لیا ہے، وہ بھی آج کی صحیح عسکری بھائی کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ صاحب جہاں تک رزق کی بات آتی ہے، جہاں تک دیکھیں مجھے عسکری بھائی سے 10 سال تو ہو گئے ملے ہوئے. ٹھیک ہے، ان 10 سالوں میں بھابھی میں آج ایک بات کروں گا کہ جو انہوں نے مجھے میری بات کا جواب دیا نا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ سامنے تو میں ان کی تعریف، وہ کہتے ہیں نا سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، میں ان کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے جو کہا نا ابھی کہ ابرار بھائی جو میں نے 15 سال پہلے کیا ہے نا، وہ 15 سال بعد اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا. میرے 4 آدمی ہوتے تو میں خدمت کرتا. بھائی یہ آپ لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ مہنگائی کچھ نہیں ہے. بھائی میں نے آج یہ اندازہ آیا کہ مہنگائی حالات خراب نہیں ہے، آپ خود ٹھیک ہو جائیں. اللہ پاک سے لو لگا لیجئے. تجارت کرنی ہے تو پروردگار سے کیجئے، وہ پھر 4 ہاتھ خود ہی دے دیتا ہے. کیا بات ہے، مہنگائی نہ مہنگائی برکت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیا بات ہے، برکت ہمیشہ آگے رہے گی. ایک قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ برکت کیا ہے. اب ایک مثال ہے، میری آمدنی ہے 1000 روپے مہینہ، آپ کی آمدنی ہے 500 روپے مہینہ. 500 روپے میں آپ کے پاس برکت ہے، 1000 روپے میں میرے پاس برکت نہیں ہے. اسی طرح کا ملتا جلتا سوال، ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ برکت کیا ہے، تو بولا برکت کیا ہے، برکت کی مثال ایسی ہے جیسے بکری اور کتا. یہ کیا مثال ہے کہ بکری جتنی بھی بکرے ہم ذبح کرتے ہیں، بکرا ایک بچہ دیتا ہے، 2 بچے دیتا ہے، لیکن جتنے بھی ہم ذبح کرتے ہیں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اس کا گوشت، تو بھی آج اس کی نسبت جو ہے اس کی تعداد زیادہ ہے. برکت اللہ نے پاک جانور میں رکھی ہے، ناپاک میں نہیں رکھی. اسی طرح
کسی کے پیسوں میں اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے, چاہے وہ 1 روپیہ ہی بڑا برکتی ہوتا ہے, اور کسی کا 1,00,000 روپیہ بھی بے برکت ہوتا ہے. تو برکت کا تو سیدھا سیدھا میری نظر میں تو یہی کانسیپٹ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی کر لے, کوئی گرا نہیں سکتی اس کو. بے شک بے شک, بہت اچھی کیا بات ہے, بہت کیا اچھی بات ہے, کہی کیا خوبصورت بات ہے. اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ مطلب میں نے پہلی بار ایسا دیکھا ہے کہ کسی این جی او کے پلیٹ فارم سے کوئی اتنی پازیٹیو باتیں کر رہا ہے. اور یہ این جی او نہیں ہے, اچھا میں این جی او نہیں ہے, ہاں یہ این جی او نہیں ہے. این جی او تو وہ ہوتی ہے کہ جو فنڈنگ پہ ہوتی ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے جو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنا رکھی ہے. اور اونی ایسی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پلیٹ فارم پہ میں نے لائیو رمضان ٹرانسلیشن دیکھ رہا ہوں, سحر بھی ہو رہی ہے, افطار بھی ہو رہی ہے, لیکن جیسا عسکری بھائی آج آپ نے جو یہ وائرل میسیج دیا ہے انہوں نے, یہ بہت وائرل ہونے والا ہے یہ کلپ ان کا, کہ بھائی آپ کریں پروردگار سے تجارت. علامہ صاحب آپ سے میں چاہوں گا کہ اس کا جواب لوں. عسکری بھائی کو دیکھیں, میں آپ سے بھی اگر سوال کرتا نا, میں کوئی مجھ سے بھی کرتا, حالات بہت خراب ہیں, بجلی کا بل, گھر کا کرایہ, وہ بندہ پوری اپنے گھر کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. کسی سے بات کر کے دیکھ, کسی مخیر آزاد سے ہی پوچھ کے دیکھ لیں. میں کسی بڑے آدمی کے پاس گیا, کل کی بات ہے, میں نے کہا وہ 3 سحریاں تو کروا دو. یعنی اس بندے کی, میں آپ کو اگر بتاؤں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, عسکری بھائی جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت کے حامل ہیں وہ. تو انہوں نے کہا علی ابرار تمہیں پتہ نہیں کہ میرے گھر پہ آٹا نہیں ہے. میں نے کہا سرکار میرے گھر پہ 2-4 کلو پڑا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ ایسی بات کرو آٹا نہیں ہے. جس گاڑی میں آپ جا رہے ہو اس گاڑی کا جو فیول ہے وہی 50 سے 60 ہزار کا ڈیلی کا ہے. تو ایک جواب مجھے وہ ملا, اور ایک جواب مجھے عسکری دیو جانی نے دیا کہ سرکار 4 ہاتھ, تو 4 ہاتھ پروردگار ان کو دے دیے, 2 ہاتھ برابر میں, ٹھیک ہے, تو وہ 2 ہاتھ ہیں تو 4 ہاتھ ہیں. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ 2-4 ہوتے ہیں نا. بیسیکلی اس میں نا اللہ پر توکل جو ہے نا وہ سب سے بڑی نظر آیا مجھے. جو انسان توکل نہیں کرتا پروردگار پر, اس کے پاس سب کچھ بھی ہو تب بھی کچھ نہیں ہوتا. چونکہ اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افراد کو اکٹھا کرتے ہیں, اور ایک قرآن کی آیت, سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 یہ نازل ہوتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. تو اس میں یہ ہے کہ رسول خدا کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرے گا, اللہ اس کے لیے غیب سے ایسے ایسے دروازے کھول دے گا کہ وہ اس نے کہیں گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کو وہاں سے رزق مل رہا ہے. ٹھیک, جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب اصحاب نے سنی تو اصحاب جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے بس عبادت کرنا شروع کر دی. کہا کہ بس چونکہ ہمیں ہمارا توکل اللہ پر ہے تو اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے, بس جو ہے ہمیں کوئی کمانے کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 دن کے بعد جو ہے مدینے کی عورتیں رسول اللہ کے پاس آ گئیں کہ یہ کیسا دین ہے آپ کا, کہ جس دین کے اندر ہمارے شوہر آپ لوگوں کے اس سلسلے میں پیچھے پڑ گئے ہیں, مسجد سے نکلتے نہیں ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور ہمارے بچے گھر میں بھوکے ہیں. تو رسول اللہ نے غضبناک ہوئے, ان کو بلایا, کہ کیا کہا آپ ہی نے تو کہا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ پر توکل کرو اور جو ہے تمہیں کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تمہیں رزق کے بہت سارے دروازے کھول دے گا, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. تو ہم تو اس انداز میں ہیں کہ اللہ کوئی نہ کہیں سے کوئی رزق بھیج دے گا ہمارے گھر میں. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, اس کے لیے خود آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, آپ نے خود کوئی کام کرنا ہے, آپ نے خود آگے بڑھنا ہے, اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنا ہے, مگر توکل خدا پہ کرنا ہے. یہ جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب زلیخا ان کو 7ویں کمرے میں اندر لے گئیں, اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, سارے دروازے بند ہیں, تو یہ توکل کر کے خدا پر, اے خدا راستہ صرف یہی ایک ہی ہے دروازہ, میں اس طرف بھاگتا ہوں, دروازہ کھولنا اب آپ کا کام. کیا بات, تو ویسے ہی ہوا. ہاں ویسے ہی ہوا, چونکہ خدا پہ توکل تھا. بے شک. ٹھیک, تو خدا پر توکل کر کے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. ہم چونکہ خدا پہ توکل نہیں کرتے اس لیے جو ہے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سخاوت, جس طرح آپ نے کہا کہ آج ہمارا ٹاپک رہے گا, میں علامہ صاحب چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ پہلی ٹرانسمیشن ہوگی کہ رمضان کی, کہ جس میں وقفہ نہیں لیا ہم نے, 1 گھنٹہ کنٹینیو گئے ہم لوگ, اس لیے کیونکہ پی آر پی اتنی لاجواب آ رہی ہے, لوگوں کے کمنٹ اتنے اچھے آ رہے ہیں, آپ کی محبتوں کا شکریہ. کیونکہ یہ 2 شخصیات ایسی لوگ ان کو سن رہے ہیں, کیونکہ جو گفتگو یہ کر رہے ہیں لوگوں کے کمنٹ آپ
अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अस्करी देवजानी भाई और उनकी मिसेज हमारे दरमियान मौजूद है। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, जब वक्फे से वापस आएंगे तो अलामा साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता दे दिया मुझे सखावत का, और अस्करी भाई जो कि सखावत को समेटते हुए और सखियों के मानने वाले, बेशक, और उनके मानने वाले कि जिन्होंने फरिश्तों को कभी खाली जाने नहीं दिया, तो इंसान क्या चीज़ है। हमारे साथ रहिएगा। कर लो रब को राजी, आया है रमजान। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और अस्करी भाई ने बड़ा अहम टॉपिक छेड़ दिया है सखावत का, परवरदिगार से तिजारत का। और हमारी खुश नसीबी कि इस साल एक दफ़ा फिर अल्लामा शबीर अहमद कादरी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? तबीयत ठीक है? शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आना आपने 2 बजे, लेकिन लेट हो गए, क्या वजह थी भाई लेट होने की? मुझे लगा कि आप इत्तिकाफ़ कर रहे हैं इस दफ़ा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और अलामा साहब, जहाँ से आपने बात का इख्तिताम किया था वहीं से कंटिन्यू। जी बिल्कुल। बेसिकली सखावत की जो बात हो रही थी, एक मरतबा पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में बैठे हैं और अचानक कहते हैं कि अल्लाह ने हातिम ताई को जन्नत की बिशारत दी है। तो चूँकि हातिम ताई का ज़माना वो नज़दीक तरीन ज़माना है रसूलुल्लाह के मदीने में आने से बात, चूँकि जब रसूलुल्लाह मदीने में आए तो इनका इंतकाल हो चुका था। जब इन्होंने ख़त लिखे तो इनके बेटे को ख़त गया कि आप इस्लाम कबूल करें, तो इनके बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो मुसलमानों ने इनके ऊपर चढ़ाई की, जंग करने गए। तो जंग की तो उनकी एक हातिम ताई की एक बेटी वो रसूलुल्लाह के कारवान में ज़ब्त हो जाती है और ये सब लोग फरार कर जाते हैं। तो बिलाखिर ये नज़दीक तरीन ज़माना है। जब मुसलमानों को या असहाब को जब ये कहा कि अल्लाह ने हातिम ताई को जन्नत की बशारत दी है, तो मुसलमानों ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? वो मुसलमान न था और हमने तो इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की, इतनी सऊबतें बर्दाश्त की, कोड़े खाए, गरम रेत पर हमें लिटाया गया, हमें पत्थरों से बांधा गया और हमें अभी तक पता नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे या नहीं। तो वो जो हातिम ताई जो मुसलमान ही न था, वो किस तरह जन्नत में जाएगा? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि उसके अंदर एक सिफत थी और वो सिफत ये थी कि वो उसका दस्तरखान हमेशा चलता था। वाह वाह, वो सखी था। क्या बात। और अल्लाह ने कहा सखी तो मैं भी हूँ और मेरी वो सिफत इस बंदे के अंदर मौजूद है, बस मेरी सिफत जो इसके अंदर मौजूद है तो बस किस तरीके से जहन्नुम की आग में जलेगा। क्या खूबसूरत बात। तो क्या खूबसूरत इस बात। तरीके से अल्लाह की सिफतें मुख्तलिफ इंसानों के अंदर मौजूद होती हैं। कोई सखी होता है, कोई सादिक होता है, कोई फारूक होता है, कोई गनी होता है, कोई करीम होता है। इस अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने को आप देख लें कि वो सखी नहीं है, सखी से ऊपर वाले दर्जे में है, वो करीम है। अब जब दरवाज़े पर जब मौला हसन और हुसैन बुखार होता है, मरीज़ होते हैं, तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 3 रोज़े मन्नत मानती है। जब ठीक होते हैं तो 3 रोज़े रखती हैं। तो 3 रोज़े सारा घर रखता है बज़ाहिर। हाँ जी जी जी, ज़ाहिर है, मिसाल दे रहे हैं तो लोगों को समझाने के लिए, तो सारा घर रोज़ा रखता है। तो बीबी अफ्तारी के वक्त रोटियां पकाती हैं। एन अफ्तारी के टाइम पर एक साइल दरवाजे पे आता है कि मैं यतीम हूँ। तो ये क्या करते हैं? अब देखें, हमारे यहाँ होता तो क्या करते हैं हम ये करते कि 5 अफराद हैं, 2 रोटियां दे देते, 3 हम 5 मिल के खा लेते। मगर ये ऐसे करीम है कि हर एक ने अपनी अपनी सारी उठा के रोटी दे दी। क्या बात है। 5 की 5 रोटियां चली गई। पानी से अफ्तार किया, अगला दिन हुआ, अगला दिन भी एक शख्स दरवाजे पर एन अफ्तारी के टाइम आता है, यतीम हूँ। पहले दिन कहा मिस्कीन हूँ, दूसरे दिन कहा यतीम हूँ, तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है और कहता है मैं मिस्कीन हूँ व यतीम हूँ व असीरा। तो तीसरा दिन असीर आ गया। तो जब ये तीसरे दिन भी 5 रोटियां दे दी तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी कि मिस्कीन हूँ यतीम। जब इनके दरवाजे पर कोई साइल आता है और कहता है मैं मिस्कीन हूँ, यतीम हूँ, असीर हूँ, तो ये अपना सब कुछ उठा के उसे दे देते हैं। और ये तीनों दिन जो है रिवायत में मिलता है कि फरिश्ते अर्श से आए और फर्श पर बीबी ज़हरा से रोटियां मांगकर अर्श पे चले गए।
तो ये वो घराना है कि ये जमीन पर फर्श पर रोटियां पका पका के अर्श वालों को अपने टुकड़ों पर पालते रहे हैं। क्या बात है। अलामा साहब हमारे दरमियान मौजूद है, बड़ी शान है इस घराने। शबीर अहमद कादरी साहब, वो कहते हैं कि चक्की सैयदा की चल रही है। ये जो चक्की है ना, कोई जैसे भी अलामा साहब ने कहा था कि ये जो चक्की है ना, ये चक्की अगर चल रही है तो इतना खाना जनाब सैयदा खिलाती किसको थी? भाई हमने ये तो सुना कि जनाब सैयदा ने बहुत चक्कियाँ पीसी हैं, हाथों में छाले पड़ जाया करते थे बज़ाहिरन, लेकिन उस चक्की से जो आटा पिसता था ना, वो ज़मीन और आसमान तक जाता था, वो अर्श तक जाता था। और कहते थे कि फरिश्ते आते थे, फरिश्तों को इनकी कनीज़ें जिसे झिड़कियाँ दें जनाब फिज़ा अलैहिस्सलाम की अगर बात की जाए, जो कि खुद हबश की मलका थी, लेकिन क्या कहती थी फरिश्तों को, तुम बार बार आ जाते हो, अगर तुमने अब आके मेरी आका दादी को तंग किया तो फिजा को गजब आ जाएगा, फिजा को जलाल आ जाएगा। तो फरिश्ते डर जाया करते थे, परवरदिगार चलो वो तो ठीक है, वो तेरे नबी की बेटी है, अगर वो झिड़की देगी तो समझ में आता है उनकी कनीज हमें झिड़की देती है क्या? तो कहा परवरदिगार ने कहा नहीं, आयत नाज़िल की कि फरिश्तों को झिड़कियाँ देने वालों की कसम। ऐसे ही है अलामा साहब? जी बिल्कुल। तो हम उस घराने की सखावत की बात करें तो हम तो कुछ भी नहीं है। अलामा साहब क्या कहेंगे? जनाब सैयदा की चक्की से पूरी दुनिया आज तक मुस्तफीद हो रही है, ये है सखावत। जी 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 माशाल्लाह, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है और ये बात बिल्कुल मुसल्लमा है कि जो कुछ भी है वो रसूल पाक और अहले बैत अतहार का सदका है कि करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे ख़जाने। वाह 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 वाह। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में। क्या बात है, क्या बात है। करीम तो वो ऐसे हैं कि वो अता करने वाले हैं। देखिए अभी शहादत मौला अली के दिन गुज़रे, बड़ा मशहूर मतलब ये वाक़या भी है और हकीकत भी है कि जो शख्स आया था वो दोस्त बनकर आया था और मौलाए कायनात ने उसके लिए शरबत तैयार करवाया था। हालांकि जब उसने ज़रब आपको लगाई, आप पर वार किया, उसके बाद भी आपने ये पूछा कि क्या जो उसके लिए शरबत तैयार किया था वो पिला दिया उसको? क्या बात, अल्लाह अकबर है। हालांकि मालूम है कि उसने जुल्म किया है, फिर भी उससे ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या उसको शरबत पिलाया नहीं पिलाया। ये वो हाथ हैं कि हमेशा अता ही करने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, और ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है और हमारी खुश नसीबी है कि हम उनका सदका खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। और यहाँ पर अगर जो मतलब सखावत की बात है जो आपने कही कि ये चक्की जो है सैयदा की चल रही है और ये मतलब हसनैन करीमैन और अहले बैत अतहार ने जो सखावत के दुरूस और जो सखावत के अताएँ हमें सिखाई हैं, अगर हम उनमें से चंद पर भी अमल पैरा हो जाएं तो यकीन कीजिए ना सिर्फ दुनिया में भी हमारा बेड़ा पार और आखिरत में भी बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। क्या खूबसूरत बात है। मैं चाहूँगा इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं। हमारे दरमियान मौजूद है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़ान मोहम्मद अवैस रज़ा अब्बासी, बारगाह रिसालत अब्वाब में गुलहाए अकीदत पेश करने की 2 अशार की सादत हासिल कीजिए। बिस्मिल्लाह। कि बात हो रही है जनाब सैयदा की चक्की के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा कलाम पेश कीजिए कि आज हम रसूल को उनकी बेटी का जिक्र करके राज़ी कर सकें। बिस्मिल्लाह। इस वक्त जो मैं कलाम पेश करने लगा हूँ, वो जो उन्होंने बात की ना कि जो मिल रहा है वो सब आका के, हाँ आका के दर से मिल रहा है, उनका सदका है, तो वही चीज़ है कि बहुत सारी रुकावटें आती हैं ना, मगर सदका वो है ना तो फिर चलते चलते। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर
آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سلامت رہیے عسکری بھائی کے انہوں نے ماحول کو ٹوٹنے نہیں دیا، تسلسل کو برقرار رکھا۔ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، اور وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ جنید مظفر زیدی ہمارے درمیان موجود ہے، میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھیں اور دو اشعار آپ بھی پیش کیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سلامت رہیں، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ من قود مولا علی پیش کر رہا ہوں۔ اشعار لے کے شایان شان مدح کے، اشعار لے کے فتنوں سے پاک مت لائے، انوار لے کے فتنوں سے پاک مت لائے، انوار لے کے ہر فرد کو جہاں میں علی آشنا کرے، ہر فرد کو جہاں میں علی آشنا کرے، ہو معتبر وہ لہجاؤ گفتار لے کے ہو معتبر وہ لہجاؤ گفتار لے کے فتنوں سے پاک مت لائے، انوار لے کے اور رہبر نڈر شجاع غلام علی ہو جو، رہبر نڈر شجاع غلام علی ہو جو،
سید علی صاحب کردار لے کے آ، سید علی صاحب کردار لے کے آ، فتنوں سے پاک مطلع انوار لے کے آ، اور سنی شیعہ کی بحث نہ کر حق کی راہ میں، سنی شیعہ کی بحث نہ کر حق کی راہ میں، دل عشق مرتضیٰ سے ہو سرشار لے کے آ، دل عشق مرتضیٰ سے ہو سرشار لے کے آ، اور زور قلم سے حق کا تقاضا ہے یہ طلب، سر سے منافقین کے دستار لے کے آ، سر سے منافقین کے دستار لے کے آ، شایان شان مدح کے اشعار لے کے آ۔ کیا بات ہے، سلامت رہیے، زبردست زبردست کلام اور کیا خوبصورت انداز آپ کا جنید بھائی، سلامت رہیے۔ میں چاہوں گا یہی تسلسل برقرار رکھتے ہوئے سید اقبال حیدر نقوی بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے۔ شہر میں ہوتا ہے گھر گھر علی علی، میرے شہر میں ہوتا ہے گھر گھر علی علی، دن بھر علی علی کہیں شب بھر علی علی، میرے شہر میں ہوتا ہے گھر گھر علی علی۔ پوچھا کسی نے کون بہاروں کی جان ہے، پوچھا کسی نے کون بہاروں کی جان ہے، بولا بولا چمن میں کھل کے گلے تر علی علی، میرے شہر میں ہوتا ہے گھر گھر علی علی۔ کیا خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے۔ میں علامہ شارق احمد کاشفی کی جانب جاؤں گا کیونکہ سخاوت کی بات ہو رہی ہے اور اتنا سخی گھرانہ ہے، اس گھرانے کے بعد تو کوئی گھرانہ نظر آتا ہی نہیں۔ اگر شجاعت کی بات کی جائے، سخاوت کی بات کی جائے، رسول خدا کے گھر کے علاوہ علامہ صاحب کے گھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ہیں تو بہت گھر، لیکن اس گھر میں پروردگار نے اتنی رحمتیں نازل کی، اتنی برکتیں نازل کر دیں کہ سوائے علی اور اولاد علی اور سرکار ابو طالب کی اولاد نے جو یہ دین کے لیے کیا، شاید ہی کسی نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر چونکہ سخاوت کی بات بھی چل رہی ہے تو میں ان آڈینس سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو آڈینس صرف مانگنے کے لیے جاتی ہے کسی این جی اوز، تو ان کی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ایک امیر آدمی ہوگا اور ایک غریب کو مال دے گا، غریب بورا اٹھائے گا اور چلا جائے گا، تو آج ہم ان کی تربیت کرتے ہیں کہ جو وہ بورا اٹھانے والے لوگ ہیں۔ پہلے کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہم ان کو بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ 10 کلو آٹا تمہیں ملتا ہے، 1 کلو تم ہی بانٹ سکتے ہو، تمہارا ہاتھ بھی بانٹنے والا بن جائے گا۔ کلچر یہ بن چکا ہے کہ امیر راشن بانٹے گا،
غریب راشن لے گا. امیر نے کہا کہ یہ ایکٹیویٹی میرے ہاتھوں میں رہے گی, اور غریب نے کہا میں مانگتا ہی رہوں گا. اچھا غریب قطع کرانے کی بات چاہتا ہوں میں, کیونکہ میرے دماغ میں بات آ گئی. غریب لیتا ہے راشن, اچھا راشن بانٹنے والے ہیں 6 لوگ, بھائی ایک آ گیا نا, جو سفید پوش ہوگا نا وہ ایک میں خوش ہے, لیکن جو غریب ہے نا, دیکھیں 2 لفظ ہیں, ایک ہے سفید پوش, ایک ہے غریب. غریب آپ کو روڈوں پہ نظر آئیں گے, سگنل پہ نظر آئیں گے, وہ غلیظ بھی ہے اور غریب بھی ہے, لیکن جو غریب ہوگا نا وہ سفید پوش ہوگا, جو 6 راشن لے کے 5 بیچ دے گا, ایک اپنے گھر پہ لے آئے گا. کیا کریں؟ واہ 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 واہ, یہ بھی اچھا لگا. میں اس طرف بھی آتا ہوں. ابھی سمجھائیے نا کہ دیکھیں آپ پہلے ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ بھائی کیا زندگی بھر آپ نے مانگتے ہی رہنا, واہ واہ واہ, یہ ہاتھ جو اللہ کو نہیں پسند ہے, کیا آپ نے اس ہاتھ کو اختیار کرنا ہے؟ تو پہلے ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ بھائی جو آپ آٹا لینے جاتے ہو, جو راشن لینے جاتے ہو, آپ کا پہلی سوچ ان کی تربیت ہم یہ دیتے کہ آپ بھی بانٹنے والے بن سکتے ہو. مطلب غریب, بہت غریب بھی ہیں اور بہت امیر بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. جیسے ہی آپ کو کوئی آٹا ملتا ہے, کوئی راشن ملتا ہے, تو آپ کیا کریں, اس میں سے بھی آپ 4 روٹیاں پکا کے کسی کو بانٹ دیں. ایک تو تربیت ان کی ہونی چاہیے. اب آپ آ جائیں غریب, سفید پوش اور امیر. دیکھیے اب اس وقت جو پالیسیز چلی ہیں نا برادر بھائی, میں کیا کہوں کہ جو پالیسیز ہیں ہمارے, میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میں کیونکہ اب چپ بھی نہیں رہ سکتا, بڑی این جی او سے آپ کا تعلق ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی اس وقت جو پالیسی چلی ہے نا, سفید پوش تو مر گیا. 3 طبقے تھے پہلے, بالکل ایک غریب تھا, سفید پوش تھا اور امیر تھا. تو غریب تو مانگ کے لے گا, بالکل ایسا ہی ہے. امیر کے پاس تو دولت ہے, تو سفید پوش تو مر گیا. آپ اور میں, سفید مڈل کلاس تو مر گئے نا, وہ تو ہاتھ بھی نہیں بنا سکتے. آپ یقین جانیے, میں آپ سے کہوں گا رسول خدا کا دربار ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا تھا. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایٹ لیسٹ بات تھی کہ سخاوت ایسے سکھائی گئی کہ اگر ایک بکری کا سرا, بکری کا گوشت دیا گیا تو کہا کہ میرے گھر میں پورا برابر دے دو, اور وہ گوشت بٹ کے دوبارہ اسی صحابی رسول کے گھر میں آ گیا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. یہ احساس تھا, یہ فکر تھی. آج آپ دیکھ لیں کہ میں کہوں گا, میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہندو بنے گا کہ مسلمان بنے گا, آدم کی اولاد پہلے انسان بنے گا. مطلب جو چیز سیکھی نہیں ہے وہ ہم نے سیکھی نہیں. سخاوت صاحب اس چیز کا نام سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے راشن اٹھا کے دے دیجیے, سخاوت ہے. تو بھائی ایسی بات نہیں ہے. سخاوت اس چیز کا نام کہ آپ علم کی میراث کو بھی تقسیم کریں, احساس کی میراث کو بھی تقسیم کریں, آپ ایک دوسرے کے درمیان خوشیاں بانٹیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو غریبی کا دور تھا, تو ابا جی کو جب مثال کے طور پر تنخواہ ملتی تھی تو جاتے تھے کسی جگہ گھومنے کے لیے, تو جاتے ہوئے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی ہوتا تھا, پھل فروٹ بھی ہوتے تھے, ساتھ جا رہے. ایک بات, ایک الگ ہی لیول ہوتا تھا. آج تو جس کے یہاں جا رہے ہیں وہ بھی ڈرا ہوا ہے, ہاں جو جا رہا ہے وہ بھی ڈرا ہوا ہے, بیمار ہوا کھا کے تو الگ. ایک اور بات کہنا چاہوں گا, شادی میں جا رہے ہیں, لفاف تیار ہے, کیوں تیار ہے بھائی, وہ شادی میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی اچھی بات. بیمار کیا جا رہے ہیں, لفاف تیار نہیں ہے. نہیں, مطلب حالانکہ زیادہ مستحق سب وہ ہے. آج کل جو ہمارے میڈیکل کا حال ہے, مطلب سرکار وہ کھانا اچھا ملے گا نا, بڑے بیمار کی آدمی میں تو صرف آپ کو جوس ملے گا اور پھل ملیں گے, پھر تو یہ لالچ ہو گئی, بات الگ الگ کھانے ملیں گے. پھر تو یہ لالچ ہو گئی کہ آپ تو کھانے کے پیسے دینے جا رہے ہیں. 1000 روپے کے لفافے میں 12 لوگ کھانا کھا جاتے ہیں. تو میں اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ اس آڈینس کی تربیت کریں کہ جو صرف لینے والے ہاتھ ہیں. دیکھیں یہ بے ضروری ہے, اگرچہ یہ بات سمجھ میں ان کے آ جائے کہ کیا زندگی بھر مانگنا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ہاتھ بانٹنے والے بن جائے, تو جو آپ کو مل رہا ہے, آپ کو میں ایک مثال دوں, جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی, سارے لوگ گوشت دیتے ہیں, قربانی نہیں ہوگی, اس کے یہاں گوشت زیادہ ہوتا ہے. مطلب اب اس کے یہاں گوشت بھرا پڑا ہے. اس کو کیوں بھرا پڑا ہے کہ اس نے بھی بانٹنے کی نیت ہی نہیں کی ہے. وہ سوچ رہا کہ شاید میں نے قربانی نہیں کی, لے جاؤ. حالانکہ یہ چیز نہیں تھی. بھائی تیرے اگر گوشت آ کے تو بھی بانٹ سکتا ہے. تو میں آج آپ کے آڈینس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ اس لیول سے اوپر آئیں, اس تکلیف سے اوپر آئیں. کب تک مانگتے رہیں گے؟ رسول خدا کو مانگنے والے ہاتھ پسند نہیں ہے, اللہ کو ہاتھ پسند نہیں ہے, اللہ کو بانٹنے والے ہاتھ پسند ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ہاتھ بانٹنے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. یعنی علامہ صاحب کا یہ ایک میسج ہے کہ اگر آپ کے پاس اضافی آ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1 مہینہ چل سکتا ہے, بھائی آپ 1 مہینے بعد دوبارہ مانگنے چلے جائے گا اس سے. لیکن جب آپ کے پاس 3 مہینے کا آ گیا ہے, تو وہ 2 راشن اگر آپ آس پڑوس کے اپنے گھر والوں کو آپ اس سے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں. مطلب جو آپ اللہ کی راہ میں 1 دے رہے ہو 10 ملے گا. میں نے جو کوٹ کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے نے کہا کہ اللہ اے موسیٰ علیہ السلام میرا رزق بڑا کم ملتا ہے مجھے, آپ اللہ سے دعا کریں کہ رزق بڑھ جائے میرا. تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس کا جتنا ملتا ہے اتنا ہی اس کے لیے ہے. تو کہا کہ اچھا اے موسیٰ, تو کہا کہ جتنی میری زندگی کے رزق ایک ساتھ دے دیا جائے. اب اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے, ایک ساتھ رزق مل جاتا ہے. اور اس نے پورے میدان میں مچھا دیا, ایک نشان لگا دیا کہ یہاں تک کا رزق ہے.
मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर के बाद गुजरे, कुछ अरसे के बाद गुजरे, देखा कि उस लकीर से वो रिस्क बढ़ा हुआ है। फिर कुछ अरसे के बाद गुजरे, फिर और बढ़ा हुआ है। अल्लाह जो तूने रिस्क दिया था ये तो बांट रहा है लोगों को, और तूने कहा जितना रिस्क उसे एक साथ दे दिया गया है, ये रिस्क बढ़ के सर है। कहा मूसा इसकी तकदीर में जितना रिस्क है उसको दे दिया गया, लेकिन चूंकि हमारा फरमान है कि जो हमारी राह में 1 देगा उसे 10 मिलेगा, इसने हम तो तिजारत कर ली है, ये बांटता जा रहा है, हम भी देते चले जा रहे हैं। वही बात आ गई, अस्करी भाई वाली बात आ गई कि तिजारत तो कीजिए, परवरदिगार से कीजिए, आपको मिलेगा। वो गरीब तिजारत करने को तैयार ही नहीं है, नहीं है कोई, वो चाह रहा है कि मैं गरीब जिंदगी जी रहा हूँ। तो ये एक वीडियो है, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, आप अपने आप को लेवल को दूसरे लेवल तक आए, बांटने वाले हद तक आए, तो ये मेरा पैगाम है जब के लिए। क्या खूबसूरत मैसेज। नाज़रीन किराम, जब खैबर फतह की ना मौला अली मुश्किल कुशा ने, तो वहाँ से कुछ माले गनीमत इकट्ठा हुआ, कहीं 12 ऊँट है, कहीं 70 तो कहीं 300 अस्करी भाई ऊँट थे जिस पे माले गनीमत लदा हुआ था। उसमें कुछ संदूक ऐसे थे कि जिनके अंदर खाना था, खाने पीने की अशिया भी थी कि आपका सफ़र लंबा है, तो आप जैसे ही मदीने में दाखिल होते हैं तो वहाँ मौला अली मुश्किल कुशा के कान में एक आवाज़ आती है, कोई है अल्लाह का बंदा जो मुझे भूखेगा पेट भर दे। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने जनाब कंबर से कहा, कंबर सवारी रोको, मुझे आवाज़ आई, जाओ इस साहिल के पास जाओ। जैसे ही साहिल उस भिखारी के पास जाता है, वो कहते हैं क्या हुआ? कहा कोई है अल्लाह का बंदा जो मुझे भूखेगा पेट भर दे। जनाब कंबर वही सवाल लेके मौला अली मुश्किल कुशा के पास आते हैं। कहा मौला सवाल ये, कहता है कोई है अल्लाह का बंदा जो मुझे कुछ खाने को दे दे। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि कंबर वो संदूक रखा है ना ऊँट के ऊपर, वहाँ जाओ, उस संदूक से लाके खाना इसको दे दो। अब वो जैसे ही जनाब कंबर ऊँट के पास जाते हैं, भाई ऊँट तो काफ़ी हैं, संदूक भी काफ़ी हैं, अच्छा खाना एक संदूक में नहीं था, तादाद ज़्यादा थी खाने की संदूकों की। तो क्या होता है कि जनाब कंबर वहाँ से फिर वापस आते हैं, मौला अली की मुश्किल कुशा के पास आते हैं और कहते हैं कि मौला संदूक आपने कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि कौन से संदूक से वो खाना दूँ, क्योंकि संदूक तो ज़्यादा है। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा वो सारे संदूक दे दो। अब जनाब कंबर फिर आते हैं, अब जैसे ही संदूक उठाने के लिए आते हैं, देखते हैं कि संदूकों की तादाद भी ज़्यादा है, और वो कहते हैं कि भाई मौला ने संदूक का तो कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि कौन से ऊँट से उतार के संदूक देना है। और वो फिर ये सारा मंजर जो है वो साहिल देख रहा होता है। वो जनाब कंबर फिर आते हैं, कहा मौला आपने खाने का कहा संदूक में है, संदूक दे दो। मैं जब संदूक उठाने के लिए गया, संदूकों की तादाद ज़्यादा है, तो आपने ये नहीं कहा कि कौन सा संदूक देना है, आपने कहा सारे संदूक दे दो। जब मैं सारे संदूक उठाने के लिए गया तो आपने ये नहीं कहा कि संदूक कौन से ऊँट के ऊपर है, कौन कौन सा संदूक, क्योंकि खाने के संदूक तो कम है, तादाद तो ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा एक काम करो कंबर, जाके सारे ऊँट ही इसे दे दो। वो 300 के 300 ऊँट जनाब कंबर आते हैं, रस्सी ली, जाके उस साहिल के हाथ में दे दी। उस साहिल ने कहा कि मैं बड़ा अजीब वाक़या मैंने देखा कि कंबर, जब मौला अली ने कहा कि खाना दे दो, तुम जाते हो, फिर आके तुम सवाल किया, तुमने फिर गए, तुमने 3 सवाल किए। जब तुम्हारे मौला ने कहा कि ये सारे ऊँट इसे दे दो, अपने हाथों से जाके उसे दे दो, तो तुमने सवाल क्यों नहीं किया? तो जनाब कंबर मुस्कुराए। जनाब कंबर ने कहा कि ए साहिल, तू जानता नहीं कि मेरे मौला कितने सखी हैं, मैंने अपने हाथों से तुम्हें ऊँटों की रकाबें दे दी, और अगर मैं ये पूछता ना कि मैं अपने हाथों से कितने ऊँटों की रकाबें दूं, तो मेरे मौला ने पता क्या कहना था, कंबर तुम ऊँटों के साथ खुद भी जाओ और इस साहिल की खिदमत करो। मेरे मौला इतने सखी हैं, क्योंकि मैं मौला की खिदमत से जा नहीं सकता, इसलिए मैंने कोई सवाल ही नहीं किया और सारे ऊँट तुम्हारे हाथ में ला के दे दिए। तो यह है सखावत। एक पेट भरने, क्या उसने कहा कि मेरा पेट कौन भरेगा, तो अस्करी भाई सब कुछ ही अता कर दिया, कुछ भी नहीं रखा। यह है मेरे मौला की शान। तो परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफ़ा करे, आप जो काम कर रहे हैं, आपके मिसेस जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि कुरान पाक तो हर घर में मौजूद है। अगर किराएदार है, मैं तो किराएदार हूँ, जब भी कोई घर चेंज किया जाता है ना, तो सबसे पहले पता है क्या याद आता है, भैया आपने कुरान पाक रखा जाके, अच्छा अब ये फिक्र तो है, क्या हमने खोला उसे, हमने उसको सिर्फ रमज़ान तक महदूद कर दिया है। और भाभी आप जो काम कर रही हैं, हमारी ख़वातीन तक इस्लामी तालीमात की बहुत कमी है जो तलाक़ का सबब बन रही है। भाभी कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप जब ये दर्स दे रही होती हैं, कभी कोई ऐसी लड़की आ जाए कि जो आके कहे कि मेरे पास इल्म नहीं था और मुझे डिवोर्स दे दी कि मुझे मारा पीटा जाता है, कोई ऐसा केस आपके पास आया? जी ऐसे बहुत से केसेस आए हैं हमारे पास। कोविड में बेसिकली हमारे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आए, जिसको देखकर ही हमने ये सेक्शन स्टार्ट किए।
جی علم کی کمی ہے بالکل. آپ نے یہ اندازہ لگایا؟ جی جی بالکل ہم نے یہ اندازہ لگایا. اسپیشلی تبھی تو ہم نے کہا پیرنٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے. پیرنٹس کو سمجھانا بہت ضروری ہے, مدرس کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ وہ بیٹیوں کو ہر چیز کی تعلیمات دیں. دنیا کے ساتھ ساتھ اسی دینی تعلیمات زیادہ ضروری ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کو بی بی فاطمہ علیہ السلام کا بتایا کہ ہمارے پاس بہت پورے 14 معصومین کی ہمارے پاس وہ ہے کہ بھئی ہم کس طریقے سے ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ ہر طریقے سے اپنی بیٹی کو اویئرنیس دیں. اگر گھر میں کوئی مشکل آ رہی ہے, گھر میں کوئی پریشانی آ رہی ہے, گھر ہے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتی ہیں. آپ اسے یہ نہیں کہیں کہ نہیں بیٹی آپ آگے بیٹھ جاؤ, یا آپ اس کو اس طریقے سے آپ اس کو سامنے اگینسٹ اس کے ہو جاؤ, یا آپ اس کے سامنے جو ہے وہ بد کلامی کرو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, بلکہ آپ اسے سمجھائیں کہ تھوڑا بہت پرابلمس تو ہر گھر میں ہوتا ہے. بیسکلی ہمیں چاہیے بی فاطمہ علیہ السلام کی ہیلپ لینی چاہیے, ہمیں وقت کے امام کی ہیلپ لینی چاہیے. انفیکٹ کہ میرے بچے بھی کبھی میرے پاس آ کے بولتے کہ مما بس آپ دعا کریں کہ میرا پیپر اچھا ہو, میرا رزلٹ اچھا ہے, یا فلاں کوئی ہمارا کام ہو جائے. تو میں نے کہا بیٹا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, بس نماز کے بعد 3 بار قل اعوذ پڑھ کے وقت کے امام کو دے دو, اور وقت کے امام سے آپ توسل کرو. آپ توسل کرو گے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی باتیں سن رہے ہیں. بالکل نہیں, وہ آپ کے پاس ہے, وہ آپ سے بالکل قریب ہے. آپ ان سے جیسے توسل کرو گے وہ فوراً آپ کی بات سنیں گے. جب وقت کے امام ہمارے پاس ہے, اتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں, پھر ہمیں ان چیزوں ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں ہر مدر میں اگر یہ اتنی اویئرنیس آ جائے کہ وہ اپنی بچیوں کو اچھی تعلیمات دینے لگے, تو میں کہتی ہوں گھر اتنی جلدی نہیں ٹوٹتے. لیکن بھابھی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے, بالکل, لیکن وہ اچھی تعلیم جو پرائیویٹ اسکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ بگاڑ پیدا کر رہی ہیں. بالکل دینی تعلیم بھی دی جا رہی. وہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں, بال کھلے میں, ماں باپ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, وہ کارنامے کچھ اور انجام دے رہی ہوتی ہیں. آج کل کی جو ہم بچیاں آ ہی رہے تھے تو ہم گاڑی میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری یوتھ کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں یونیورسٹی ہماری یوتھ کو خراب کر رہی ہے. جب ہمارا بچہ مین جو کہتے ہیں نا ابو 18 ہوتا ہے, بالکل ایک بلوغت کے ایج میں ہوتا ہے, جب بالکل ینگ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا بچہ, جوان ہو رہا ہوتا ہے, تب ہم اسے بوائز اور گرلس کو کر دیتے ہیں, ہم انہیں ساتھ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو برائی تو وہیں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو ہر چیز میں پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے, ان کی کیئر کرنی چاہیے, ان کے اپنی دیکھیں ہماری تربیت اچھی ہوگی تو ہمارا بچہ کہیں نہیں جائے گا. اگر ہماری تربیت اچھی نہیں ہے تو ہم بچوں سے کسی چیز کا کوئی کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں کر سکتے, ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بچہ کوئی چیز اچھا ہی کرے گا. تو بیسکلی ہمیں اپنی تربیت پہ فوکس زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. میرے بھی بچے ہیں الحمدللہ, کافی ینگ ہے, مگر میں نے آج تک ابھی تک میرے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے. سب بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں آپ پلیز, ٹیچرز بولتی ہیں کہ آپ موبائل دیں کیونکہ ہمارے پروجیکٹس آتے ہیں. میں نے کہا نہیں, انفیکٹ میری میٹنگ ہوگی, میں میٹنگ کینسل کر کے میں بچوں کو بولوں گی آپ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرو, اس کے بعد مجھے میری میٹنگ کرنی ہے. میں آپ کو ½ این آور دے رہی ہوں, پھر ½ این آور میرے, پھر میں اپنی میٹنگ اٹینڈ کروں گی, میں اپنے سارے کام کروں گی, مگر آپ پہلے اپنا کام کر لو. مگر اس طرح نہیں کہ نہیں ان کے ہاتھ میں ان کو پرسنلی لا کر دے دیا ہے, پیچھے بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے آپ کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو ہر فیسز کو دیکھنا چاہیے مدرس کو. ناٹ اونلی ہے کہ جب بچہ شادی کر کے چلا جائے اور پھر وہ پریشان ہو رہا ہے پھر آپ اس کی پیرنٹنگ کریں. نہیں, پیرنٹنگ بچے کی تربیت, جب آپ ایک بچی لینے کے لیے, ایک بیٹی لینے کے لیے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا, تو سمجھے آنے والی جنریشن کی تربیت تب سے شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں گے تو آگے اچھی اولاد ہوگی. اگر آپ اچھی ماں کا انتخاب نہیں کریں گے تو پھر آپ کی پیرنٹنگ بھی اچھی نہیں ہوگی اور آپ کی نسلیں بھی اچھی نہیں ہوگی. تو بیسکلی ہمارا سب سے زیادہ جو وہ فوکس ہوتا ہے وہ پری میرجز پر ہوتا ہے کہ نہیں, شادی سے پہلے ایک بیٹی کو بھی سمجھانا بہت ضروری ہے, ایک ماں کو بھی سمجھانا بہت ضروری ہے, ایک ساس کو بھی سمجھانا بہت ضروری ہے. یہ چیزیں بھی آپ سمجھاتی ہیں؟ جی جی بالکل. پری میرجز میں ہمارے سیکشنز ہوتے ہیں جس میں ذاکرہ آ کے باقاعدہ بیٹھ کے بچوں سے بات کرتے ہیں, ہمارے یوتھ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو آگے اپنی لائف کو کس طرح گزارنا ہے. مدرس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کو کتنی, وہ میں نے کہا جس سے رسول خدا نے ایک بارڈر لائن بنائی تھی, تو آپ کو اپنی کس طریقے سے بارڈر لائن کو کس طریقے سے رکھنا ہے, اس سے آگے کراس نہیں ہونی چاہیے. اور مدر ان لا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے آگے آنے والی میری جو بیٹی آ رہی ہے گھر پہ, میری ڈاٹر ان لا آ رہی ہے, تو مجھے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ماشاءاللہ با اخلاق ہو, بہت اچھی ہو, تو آپ کو اس کو بھی ٹائم دینا پڑے گا. آپ کی آنے والی ڈاٹر ان لا کو بھی ٹائم دینا پڑے گا آپ کو, اس کو, کیونکہ وہ ریلیکس رہیں
رہیں گی، وہ فریش ہوں گی، وہ اپنی کیئر کریں گی تو وہ بچوں کی کیئر کر سکتی ہیں. کیا بات ہے، علامہ شاعری صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں بڑی اچھی بات کی میری بہن نے. مجھے آپ بتائیں کسی بھی مسئلے سے کوئی تعلق رکھتا ہو، سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں قرآن تو ہے نا، اس پہ سب متفق ہیں. ہر ماں اپنی بیٹی کو قرآن تحفے میں دیتی ہے شادی کے وقت، اس میں سب متفق. پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ آج قرآن ہم 3 جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، سر پہ قرآن رکھ کے جانا ہے، یا معاذ اللہ قسم کھانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، جو نہایت ناپسند عمل ہے. بالکل. تیسری بات ہے کہ جب کوئی مر جائے تو قرآن پڑھتے ہیں. ایسے ہی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ حیرت ان لوگوں پر جو زندہ رہ کر کسی کے لیے قرآن پڑھے لیکن زندہ رہ کے اپنے لیے قرآن نہ پڑھے. اب جو بات سمجھانا چاہوں گا، یہی ماں بیٹی کو سکھا کے بھیجتی ہے کہ بیٹا گھر کے ذرا صاف صفائی رکھنا، بیٹی نے روز ڈیوائڈر پہ کپڑا مارنا ہے، ٹھیک ہے جی، فریج پہ کپڑا مارنا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے بیڈ روم کی صفائی کرنی ہے. لیکن یہ ماں اس کو سکھا کے نہیں بھیجتی کہ جو قرآن دیا سے پڑھنا بھی ہے. اگر یہ ماں اویئرنیس دے کے بھیجتی، جس گھر میں قرآن جلدان میں رکھا ہو اس مٹی ہٹی ہو، اس گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ تو میں یہ سیشن میں بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ خدا را چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹیوں کے گھر میں برکت ہو، طلاق کا ریشو کم ہو، تو اس کی ایک بہترین وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے بچانے کی کہ آپ اس جو قرآن اس کو گفٹ کر رہے ہو نا، اس کو کمپلسری سمجھا جاتا ہے کہ جو سر پہ رکھ کے نہیں تو کہتا مسئلہ ہو جائے گا. ارے قرآن سر پہ رکھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ پڑھنے کے لیے تھا، ٹھیک ہے جی. اس کو پڑھنے کا ذہن بنا کے بھیجو کہ بیٹا آپ نے قرآن پڑھنا ہے، انشاءاللہ بسے مسئلہ لیں گے انشاءاللہ. بے شک بہت اچھی بات کی ہے علامہ صاحب نے. بالکل ایسا ہی ہے کہ تربیت بہت ضروری ہے بیسیکلی. اور یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے جیسے کہ بھابھی نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی رہی ہوں کہ دراصل دیکھیں گھر میں بھی تربیت ہو رہی ہے، ہمارے مدارس میں بھی ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا، بیسیکلی اس کو بھی ضرورت ہے صحیح کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس دن بھی پروگرام میں کہا جو ہماری رول ماڈلز ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اس طرح کے اور بہت سارے خواتین ہیں، ان کو یونیورسٹیز میں پڑھایا جانا چاہیے، کالجز میں پڑھایا جانا چاہیے تاکہ لڑکیاں اڈاپٹ کریں کہ پرسنالٹیز ہوتی کیا ہے، کس طرح آپ گھر کو چلاتے ہیں، کس طرح. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اور اس کو بالکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے گھریلو سطح پہ بھی، مدارس میں بھی، تاکہ ہماری اویئرنیس بڑھے اور آگے آنے والی نسل بہت کچھ سیکھ سکے. میں چاہوں گی کہ یہاں حاشر بھائی سے ہم ایک کلام سنیں تاکہ ماحول میں تھوڑے سے سائے میں تمہارے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سائے میں سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے کہ قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہیں
चीजें हमारी है कि ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। क्या बात है, सलामत रहिए आशिर। गले की थकावट से अंदाज़ा हो रहा है कि भाई पढ़ पढ़ के जो नींद भी नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा अस्करी भाई आपकी जानिब आऊँ। यकीन करें कि दिल नहीं चाह रहा आपसे बात करने का, क्योंकि भाभी इतना अच्छा बोल रही हैं और इतनी अच्छी आपने हमारी भाभी का इंतखाब किया है। और दिल तो दोनों से, क्योंकि आप दोनों ही माशाल्लाह से लग ही नहीं रहे कि आपकी औलाद या बच्चे जवान हैं आपके, आप माशाल्लाह से खुद यंग हैं और ये परवरदिगार को राज़ी करने का नतीजा है। वो किसी को बूढ़ा होने देता ही नहीं, वो कहता है मेरी खिदमत करो तुम जवान ही रहोगे। तो आप दोनों के लिए परवरदिगार से बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं कि परवरदिगार आपकी जोड़ी सलामत रखे और आपकी औलाद आपके ताबे हो, और इंशाल्लाह ताबे है, क्योंकि जिस एक्टिविटी से आप अपने बच्चों को लेकर चलें। अस्करी भाई, मुझे तो भाभी की से बात करके अंदाज़ा ये हुआ कि आपका गुस्सा कुछ भी नहीं है, इतनी स्ट्रिक्ट ये है, ऐसा ही है घर के अंदर? तो मुझे लग रहा है घर के अंदर तो अभी घर भी जाना है। घर भी जाना है अभी, ये बात भी सही थी। ऐसे ही कुछ मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को, गुर्बत से सताए लोगों को, माँओं को, बच्चों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो हमारी बच्चियाँ हैं, अगर उन्हें तालीम हासिल करनी है सिर्फ सीरत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ लें, और इसी तरह जो हमारे लड़के हैं वो मौला कायनात अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ ले, ख़त्म, और उस पर अमल कर ले, फिनिश। फिर आपको कहीं लेफ़्ट राइट स्ट्रेट और बैक कहीं जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये दो वो हस्तियां हैं जिनसे पूरी मासूमीन की नस्ल चली, क्या बात, और ऐसी नस्ल चली है कि रहती दुनिया तक हम उन्हें सलाम पेश करते, याद रखते हैं, और उनका नाम ऐसा है कि हम उन्हें हमेशा बरकत वाला नाम ही पाते हैं। क्या बात। तो लड़कियों को चाहिए कि सीरत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पे अमल करें, लड़कों को चाहिए सीरत मौला अली अलैहिस्सलाम पे अमल करें, दुनिया भी खुशगवार, आखिरत भी खुशगवार। जी भाभी क्या कहेंगे? सेम मैसेज, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा करूं, अल्हम्दुलिल्लाह के बस थोड़ा सा बच्चियों को अपने अंदर पेशेंस पैदा करना चाहिए। और माओ के लिए ख़ास तौर पे मैसेज है कि प्लीज़ अपनी बच्चियों की अच्छी से अच्छी तरबियत शेयर ना दें। हाँ, शेयर जाती फोनों पे जो माँ मेरे साथ ये शादी के दूसरे दिन ही देखिए, ये हो गया, वो ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अगर आप डिस्कस कर भी रहे हैं, एज अ मॉम है आपकी, आप उनसे बात कर भी रहे हैं, अपने दिल की बात बता भी रहे हैं, तो माँ को चाहिए कि वो उन्हें पॉजिटिव बात करें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं सुना था कि रसूल खुदा के घर में इतनी चक्की चलाई कि हाथ पे ज़ख्म आ गए थे। मौला अली के घर पर थे, इतनी चक्की चलाई कि हाथ पे ज़ख्म आ गए, मगर कभी शिकवा नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कॉपरेट करा, हमेशा मौला अली के साथ रहे, उसकी तन्हाइयों को महसूस किया। और मैं ये कहती हूँ, हमेशा मौला अली की जंग की, उनकी बहादुरी की, उनकी शुजा की बात करते हैं, तो कभी किसी ने उनकी मजलूमियत की बात नहीं करी। तो वो बहुत ज़्यादा मजलूम थे मौला अली हमारे। तो और उसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पार्टनर थे ना मौला अली के, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्टनर थे, वो इनके लाइफ पार्टनर, वो बीबी फ़ातिमा थे। तो हमेशा बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि जब वो जा रहे थे, दुनिया से रुखसत हो रहे थे, तो उनको ये गम नहीं था कि मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूँ, उनको ये गम था कि मैं मौला अली को कैसे छोड़ कर जाऊँ, दुनिया के पीछे मैं मौला अली को कैसे छोड़ दूँ। तो उनको पता था वो कितने तन्हा हैं। तो ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए कि आपको कभी किसी भी लाइफ में, किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको तन्हा नहीं छोड़े। तो बस इस तरीके से कोऑपरेट करके दोनों चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा मैसेज। और थोड़ा सा इजाफा अस्करी भाई और भाभी की बात से मैं ये कर दूँ कि हम तो चाहते हैं कि हमारी बहन की शादी जहाँ हो ना, वो लड़का ऐसा हो कि वो मौला अली की सीरत पे अमल पैरा हो, और बेटियों की माएँ चाहती हैं कि उनकी बेटियाँ ऐसी हों कि वो सीरत जनाब सैयदा पे गामजन हो। लेकिन आजकल क्या है, हम चाहते तो कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। अलावा साहब, अब मैं चाहूँगा कि आखिर मेरे पास 5 मिनट है, आप भी कोई मैसेज देना चाहें नाज़रीन को? बस यही होता है कि हम नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। बिल्कुल, बाप चाहता है बेटा नमाजी बन जाए, लेकिन बाप नमाज नहीं पड़ेगा। क्या पहले भी बात की थी कि जिस बेटे को गोद लिया जाए
اور باپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو ہے تو بچہ سیکھے گا کیا؟ یہ بات کدھر تک جائے گی؟ کیا بات آج افیم سنگا رہے ہو تو کل بچہ کھائے گا پیے گا کیا؟ تو تربیت جو ہوتی ہے گھر سے ہوتی ہے. اگر والدین کو بچے سجدے میں دیکھیں گے تو سجدے نہیں جائیں گے آٹومیٹک. میں آپ کو مثال دوں کہ بھائی چونکہ مدارس سے بھی واسطہ ہے تو ایک دفعہ مدرسے کی چھٹی جلدی ہو گئی تو ایک پیرنٹس ہم سے ہمارے ناظرین میں شکایت کی کہ وہ لڑنے آئی اس لیے نہیں کہ مطلب آپ چھٹی کم پڑھائی کیوں ہوگی. میں آپ کو حیرت کیا ہوتا ہوں, میں آپ کی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لڑنے آئی اس لیے کہ آپ نے بچوں کو چھٹی دی. ناظرین سمجھا کہ شاید وہ کہیں گے کہ آپ نے چھٹی جلدی کیوں دی, پڑھائی کم ہوئی. تو اس نے بولا کہ بس وہ مسئلہ تھا, آپ نے چھٹی جلدی دے دی ہے, بچے گھر میں تنگ کر رہے ہیں ہمیں. مطلب آپ 2 گھنٹے کا سیشن اس لیے بھیجتے ہو کہ بچوں سے آپ عاجز آ چکے ہو. جب آپ ہی اپنے بچوں کی تعلیم سے مخلص نہیں ہو, آپ ہی کا توکل صحیح نہیں, تو کیسے بنے گا کام؟ تو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ تربیت آپ سے, آپ کے کردار سے, آپ کے اعمال سے. مطلب بچہ آپ کو نمازی نہ دیکھے, بچہ آپ کو گالی بکتا ہوا دیکھے, بچہ آپ کو گانا گاتے ہوئے دیکھے, بچہ آپ کو جھوٹ بولتا ہے کہہ دینا میں گھر پہ نہیں ہوں, تو مسئلہ بچہ سیکھے گا کیا؟ یعنی میسیج آپ کا یہ ہے کہ آپ رول ماڈل, پہلے رول ماڈل آپ ہو, انگلی آپ سے سیٹ ہوگی. ایسے ہی علامہ صاحب آخر 2 منٹ میں بولنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں, کلی طور پر ہمیں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بہت سارے درس دے کے جاتا ہے. تو اور سب سے زیادہ جو ہے ہم اس اپنے اگر نفس کو یہاں پر یہ سمجھا دیں کہ دیکھیں دوسرے کی بھوک کو ویسے تم نہیں سمجھ سکتے تھے مگر اللہ نے تمہیں ایک موقع دے دیا, خود بھوکے رہ کر دوسرے کی بھوک کو سمجھ رہے ہو. تو اسی طریقے سے یہ تو ایک چیز ہے نا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہم اسی بھوک اور پیاس کو جب خود برداشت کرتے ہیں تو یہاں سے اندازہ کرتے ہیں کہ کربلا میں کیا گزرا ہوگا. کربلا میں بھی کچھ مائیں تھیں, بچے تھے, اور وہ بھوک اور پیاس اور افلاس میں کس طرح گزرے ہوں گے. تو یہ ایک ہمارے لیے اللہ نے خود یہ رمضان کا مہینہ دے کر ہمیں تربیت ہونے کی, تربیت کرنے کی ایک موقع دیا ہے, اور اس کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس سے ہم بھرپور استفادہ کریں, فائدہ اٹھائیں. اور انشاءاللہ اگر یہ ہم کر لیتے ہیں کام تو ہمیں بہت سارے انسٹیٹیوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم یہیں اللہ کے انسٹیٹیوٹ سے ہی بہت ساری چیزیں سیکھ جاتی ہیں انشاءاللہ. شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تشریف لائے, چلو ہمارے ساتھ آپ موجود ہوں گے. علامہ شبیر, آج سے آپ بھی ہمارے ساتھ کنٹینیو ہیں. جی بسم اللہ, آپ کیا دیکھیں میسیج آپ کو؟ دیکھیں جو تربیت کے حوالے سے بات چل رہی ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ پاک اس قوم کی تقدیر کو یا اس قوم کے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے. تو اب مطلب ہم گفتار کے غازی تو ہیں, عمل ہمارا دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا, چاہے وہ آپ کسی بھی ایج میں لے لیں. جیسا بھی علامہ صاحب نے بھی بات کی کہ وہی بات ہے کہ ہم مطلب دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن کرنے کو تیار نہیں. بیٹے کو یا بیٹی کو مطلب تاکید, نصیحت, وصیت تو ہوتی ہے کہ یہ کرو, لیکن وہ خود نہیں کر رہے. بچے جو ہیں ظاہر بات ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ایڈوانس دور ہے, بالکل ہے. بچوں کو مطلب کرنٹ ایریا کے حساب سے جو ٹیکنالوجیز ہیں یا دیگر معاملات ہیں وہ سکھانی چاہیے, لیکن ایک لمیٹڈ دائرے میں. ساتھ ہی جہاں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو, جہاں وہ بینکر ہو یا جہاں وہ انجینئر ہو, تو ساتھ ہمارا فوکس یہ بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ فرض علوم جانتا ہو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا جو مصداق ہے وہ یہ کہ علم الحال, کہ جس حال میں انسان مسلمان ہے اس حال کا علم ہونا اس کے پاس ضروری ہے. جب وہ مطلب ایڈلٹ ہونے کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے, کیا کیا نہیں ہوں گے, اس کا علم ہو, اس کے پاس ہو. اس بات کو ہم کل کنٹینیو کریں, بڑا اہم ٹاپک ہے یہ, بالکل نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہم کل اس کی نشست رکھیں. تو ناظرین کرام, میں اپنے تمام ہی مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. بھابھی آپ کا, عسکری بھائی آپ کا, علامہ صاحب آپ کا, علامہ صاحب آپ کا, علامہ صاحب آپ کا, ملک صاحب آپ کوئی آخری میسیج دینا چاہیں ناظرین کو؟ 1 منٹ ہے میرے پاس. جی بس بات تربیت کی ہو رہی ہے تو پہلے خود کی اصلاح کیجیے. اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو بندہ کہنے جوگا بھی ہو جاتا ہے. جب خود ہم اپنے سیدھے راہ پہ چل پڑیں گے تو ہماری نسلیں بھی سیدھے راہ پہ چل پڑیں گی. کیا بات ہے ناظرین کرام, سید علی ابرار کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج ہم نے صرف یہ سیکھا کہ اپنی اولاد کو تربیت ایسے دیجیے کہ ماں باپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے, ورنہ آج کل تو طلاقی یافتہ, ایک گلی میں اگر یہ بات ہو رہا ہے گلی میں 100 گھر ہیں تو 120 گھر تو طلاقی یافتہ ہی ہوں گے, 20 ایکسٹرا کر دیتا ہوں میں. فخر سمجھا جاتا ہے. بھائی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے
वहाँ इज़्ज़त नहीं की, तुम्हारे साथ ये किया वो किया। डोली से उतरते ही माँ को फ़ोन करके जब बताएंगी कि मेरी नंदों ने मुझे वेलकम सही से नहीं किया, मुझे ये मिला नहीं, मुझे नाश्ते में सही, तो ये बातें क्या होती हैं। माँ बाप, जैसे रसूल खुदा ने, आपने कहा भाभी के रसूल खुदा ने क्या कहा कि सैयदा आप जा रही हैं और जो है वो मौला अली की बात मुझ तक नहीं कही, क्या और बात मेरी, है। मेरी बात मौला और अगर अली यही हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स अपनी औलाद को सिखा दें तो घर कभी ना टूटे। चलता हूँ अपने कलाम की जानिब। अपने कलाम से मैं चाहूँगा कि साथ फिरोज़ी आप भी तशरीफ़ लाइए। हम आगाज़ कर तो हमने गजवज के किया है, क्योंकि आज 22 सहरी का अख्ताम भी हम लोग ऐसे कलाम से करें कि जिससे नाज़रीन और सामीन लुत्फ़अंदोज़ हों। है तेरी इनायत का घेरा मेरे घर में, है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में, है तेरी इनायत का घेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा। मेरे घर में आका सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा। मेरे घर में बात चक्की की चल रही थी तो मैं पेश कर देता हूँ। हाँ ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, चूम कर लंगर ज़हरा को उठा लेते हैं, चूम कर लंगर ज़हरा को उठा लेते हैं। अरे ये वो सदका है जो सादात भी खा लेते हैं। ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, जिन पे सदका हराम है, आरिफ जिन पे सदका हराम है, आरिफ वो भी ज़हरा का सदका खाते हैं। ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है और कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा